मुआज़्ज़माना गुजारिश है कि मस्जिद में तशरीफ़ ले आएँ। हज़रत कारी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द बयान शुरू हो जाएगा। कारी आसिफ साहब अंदर तशरीफ़ ले आए। बाहर जो भी लोग खड़े हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि मस्जिद में तशरीफ़ ले आवे। हज़रत कारी साहब के बयान से पहले मैं कारी आसिफ साहब को दावत देता हूँ कि रात से इंशाअल्लाह मजलिस का आगाज़ फरमा दें, और तमाम हजरात से गुजारिश है कि करीब करीब तशरीफ़ ले आवें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
میرے محترم علماء کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کا بہت بڑا کرم اور اللہ کا احسان ہے. اللہ نے اپنے مبارک گھر میں اور یہ جیلانی نگر میں اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. پورا مجمع آمین بولے نا. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. پھر بولے اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. یہ بھی آمین بولے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ ہمارے مرحومین اور مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. اور ایک بات پر آمین کہہ دے، اللہ نے یہاں جمع کیا اسلام کی نسبت پر، ایمان کی نسبت پر، احسان کی نسبت پر، اور یوں کہو کہ آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر اللہ نے ہم کو جمع کیا. تو دعا کریں اللہ نے یہاں جمع کیا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے. خیر میرے پیارو، میں جب یہ بات پر آیا ہوں تو اسی بات سے میں شروع کروں کہ جنت الفردوس اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پورا مجمع سنے برابر سنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 جنتیں بنائی. ساتھ میں بولو نا، کتنی جنتیں بنائی؟ 8. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جنتیں بنائی؟ 8 جنتیں بنائی. اور اللہ نے جب پہلی جنت بنائی نا، پہلی جنت اللہ نے بنائی تو کتنی پیاری بنائی ہوگی. ارے بولو نا، کتنی پیاری بنائی ہوگی. آج آپ دیکھتے ہو کوئی بلڈنگ والا بڑی بلڈنگ بناتا ہے، کوئی 12 مالے کی بلڈنگ بناتا، کوئی 16 منزلہ بلڈنگ بناتا. بلکہ آپ باہر کے ملکوں میں جاؤ تو بڑی بڑی عمارتیں آپ کو نظر آتی ہے، بڑے بڑے برج آپ کو نظر آتے ہیں. حالانکہ بنانے والا تو انسان ہے. ارے بولو، بنانے والا وہ آرکیٹیکٹ ہوگا، وہ کانٹریکٹر ہوگا، وہ ڈیکوریشن کرنے والا ہوگا. سب انسان ہے، سب انسان ہے. جب انسان ایسی عمارت بناتا ہے، آج کتنے لوگ آگرہ جاتے ہیں. کیوں جاتے بھائی آگرہ؟ تاج محل دیکھنا ہوتا ہے. صحیح ہے نا، تاج محل دیکھنے کے لیے جاتے ہیں بہت سارے لوگ. اس شاہجہاں بادشاہ نے تاج محل بنایا اپنی بیوی ممتاز کی یاد میں. ارے بولو نا، اپنی بیوی ممتاز کی یاد میں. اسی لیے کسی بیوی نے ایک مرتبہ پوچھا بھی تھا، کوئی بیوی تھی نا، سننا حسن بھائی، کوئی بیوی نے پوچھا تھا کہ وہ شاہجہاں نے تو اپنی بیوی کی یاد میں تاج محل بنایا، تم میری یاد میں کیا بناؤ گے؟ بیچاری کوئی بیوی پوچھی تم میری یاد میں کیا بناؤ گے؟ تو شوہر نے بہت اچھا جواب دیا، شاہجہاں نے جب بنایا جب ممتاز کا انتقال ہو گیا. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ بات نہیں سمجھ لیں. شاہجہاں نے جب بنایا جب ممتاز دنیا پہ، تو کہا میں بھی بہت بناؤں گا، پہلے جا تو صحیح. تو یہ تاج محل ہے، یہ قطب مینار ہے. میرے پیارو، یہ بنانے والا انسان، بولو بنانے والا آرکیٹیکٹ بھی انسان ہے، کانٹریکٹر بھی انسان ہے، انٹیریئر کام کرنے والا بھی انسان ہے، اور ڈیکوریشن کرنے والا بھی انسان ہے. تو جب انسان اتنی اچھی عمارت بناتا ہے تو قسم کھا کر بولو اللہ نے پہلی جنت کیسے بنائی ہوگی. اور اللہ نے جب پہلی جنت بنائی نا، پہلی جنت 7 آسمان اور زمین کے برابر، اللہ نے جب پہلی جنت بنائی نا تو اللہ نے فرشتوں کو بلایا، آؤ 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 یہ جنت تو دیکھو. اور فرشتوں نے دیکھا تو کہا اللہ غضب اور عجب کی جنت تو نے تو بنائی، اللہ بہت عجب جنت بنائی. اللہ نے کہا، اللہ نے اتنے پیار سے کہا ابھی تو پہلی جنت دیکھا ہے، دوسری جنت دیکھو گے تو پہلی بھول جاؤ گے. یعنی دوسری اس سے بھی، یعنی بولے نا دوسری اس سے بھی. پھر جب دوسری بنائی تو کہا تیسری اس سے بھی اچھی، چوتھی اس سے بھی اچھی، پانچویں اس سے بھی اچھی، چھٹی اس سے بھی اچھی، ساتویں اس سے بھی اچھی، اور سب سے آخری جنت جب اللہ نے بنائی نا، اللہ نے کہا اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا، اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا. اور اللہ نے کہا میری قسم 7 جنتوں میں جو کمال ہے وہ سب کمال کو ملا کر کئی گنا بڑھا کر میں 8ویں جنت کو بناؤں گا. تو قسم کھا کر بولو 8ویں جنت تو کیسی ہوگی؟ سمجھ میں آوے کیسی ہوگی؟ یہاں بیٹھے بیٹھے تو اللہ کی قسم نہیں سمجھ میں آ رہی. آج اپنے کو کوئی بولے 8ویں جنت ایسی ہوگی، نہیں سمجھ. ارے کوئی بتا ہی نہیں سکتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا ہمارے نبی سے بڑھ کر کون، لیکن ہمارے نبی کو پوچھا کہ وہ جنت کیسی، ارے وہ جنت کیسی، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس
ما اخفی لهم من قرۃ اعین. ہمارے آقا محمد رسول اللہ سب بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جنت کیسی ہوگی؟ ہمارے نبی نے فرمایا جنت ایسی جنت ہے. ارے ہمارے نبی چاہتے تو بتاتے، لیکن فرمایا جنت ایسی جنت ہے آج تک آنکھوں نے دیکھا نہیں. بولو آج تک آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، دل نے سوچا نہیں. جب ہمارے نبی کہتے جنت وہ جنت ہے جو آج تک دنیا کی آنکھوں نے دیکھا نہیں، دنیا کے کانوں نے سنا نہیں، ہمارے دلوں نے سوچا نہیں. اس لیے کہہ دو جنت وہ ہے جو ہماری سمجھ میں نہ آوے. ہمارے آنکھوں کے دیکھنے سے اونچی جنت، ہمارے کانوں کے سننے سے اونچی جنت، ہمارے سوچنے سے اونچی. تو اللہ نے کتنی جنتیں بنائی؟ سب سے اچھی کون سی بنائی؟ بولو 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 بولو. 8 جنت. اپنے کو کس میں جانے کا؟ یہ سوچتے ہوں گے قاری صاحب پہلی مرتبہ آیا نے جھٹکا دینا چالو کیا. بھائی یہ تو پہلا جھٹکا دے رہا ہوں میں. بول دو جو دل میں آوے بولو. پہلی میں جانے کا تو پہلی میں نا، جس میں بھی اپنے کو من لگے بھائی. ہاں بولو نا. لیکن میں نے آپ کو بتایا سب سے اچھی کون سی ہے. چلو میں آپ کو نام بھی بتا دوں. کتنی جنتوں کا نام بتاؤں گا میں آپ کو؟ 8. سب سنیں گے نہیں انشاءاللہ؟ انگلی پر گنتے جاؤ، انگلیوں پر گنتے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی. بولتے جانا سبحان اللہ بولنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جنت بنائی، نام جنت رکھا. بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جنت بنائی. بولو نا جنت النعیم. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری جنت بنائی. بولو نا جنت عدن. بولو جنت عدن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی جنت بنائی جنت الخلد. جنت الخلد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں جنت بنائی جنت سلام. بولو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6ٹھی جنت بنائی جنت المقامہ. اور اللہ نے 7ویں جنت بنائی جنت المأوا. اور سب سے اوپر والی 8ویں جنت بنائی جنت الفردوس. بول دو نا اللہ اکبر. بول دو نا. کتنی جنتیں ہو گئی بھائی؟ اب آہستہ کس میں جانے کا؟ ایک دم سوچ کے بولو، سوچ کے بولو. کس میں جانے کا؟ 8ویں. بہت بڑے بڑے کام کیے. آنکھیں تو ادھر ادھر گھومتی ہیں. اور جانا کون سی جنت میں؟ جانا آخری جنت میں جانا. اے بھائی ابھی میں یہ پہلی مرتبہ آئے نا تو چاہتا اسکول والے ہم کو پہلی مرتبہ یہاں لائے ماشاء اللہ. تو آج تک کیوں نہیں لائے؟ اتنی اچھی پیاری مسجد بھائی جیلانی نگر نا. ہاں ماشاء اللہ. شیخ عبد القادر جیلانی دعا کرو اللہ ان کے صدقے میری اور آپ کی مغفرت فرما دے. ہم پہلی مرتبہ بھائی یہاں پہ آئے ہیں، اس سے ذرا میں تھوڑا گھبرا کے آپ کو پوچھ رہا ہوں کون سی جنت میں جانے کا؟ ساتھ کے بولو نا کون سی. اب میں یہاں سے نکلوں، یہاں پہ کوئی 500 کا نوٹ چھوڑ کے جاوے اور وہاں پہ کوئی 2000 کا نوٹ چھوڑے. اپنے یہاں 2 نوٹ بہت چلتے، 500 والا اور 2000 والا. میں کون سا لوں؟ پاگل ہو. 500 تمہارے لیے چھوڑ کے جاؤں. ارے جاتے جاتے دونوں نہیں لے کے جاؤں گا. 500 چھوڑ دوں گا، وہ 2000 کے پاس جاؤں گا. بھائی 2500 نہیں لے رہے. حسن بھائی ہو گئے تو میرے جیب سے بھی نکال لیتے بھائی. تو اب 8ویں جنت میں سب جنتوں کا کمال ہے. پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں میں جو اللہ نے رکھا وہ سب جمع کر کے اللہ نے 8ویں میں رکھا. تو بھائی 500 بھی لو، 2000 بھی لو. اسے ایسی جنت لو جس میں سب جنتیں آ جائے. اور وہ کون سی جنت ہے؟ جنت اب بتاؤ بھائی کس کس کو 8ویں جنت چاہیے؟ ذرا آج فیصلہ کرتے ہوئے. بھائی ٹکٹ پارٹی دے رہے آج سے. جنت الفردوس سب کو جانا. مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا جنت میں؟ اندر ہنستے ہو ہم لوگ. مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جنت میں مزہ ہی مزہ بھائی. حسن بھائی جنت میں اتنا مزہ. جنت میں ٹوائلٹ اور باتھ روم ہی نہیں. بھائی یہاں تو کھاؤ نہ کبھی زیادہ کھاؤ پیٹ میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. زیادہ پیو تو بھائی وہ پیشاب کے لیے ادھر ادھر جانا پڑتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ٹوائلٹ ہی نہیں، باتھ روم ہی نہیں. اس کا مطلب پیشاب بھی نہیں، پاخانہ بھی نہیں. بھائی جنت میں پیشاب نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا لا یبولون
ولا يتغوطون. ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں کسی کو پیشاب کا تقاضا نہیں ہوگا, کسی کو استنجے کا تقاضا نہیں ہوگا. تو ایک صحابی دوڑتے دوڑتے آئے, کہا اللہ کے رسول جنت میں پیشاب نہیں ہوگا, استنجے کا تقاضا نہیں ہوگا, تو کھائیں گے تو جائے گا کہاں؟ بھائی کھائیں گے تو صحیح نا, جنت میں کھائیں گے پیئیں گے تو جائے گا کہاں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤ اتنے پیارے نبی, فرمایا جشا ان کا جشا المسکی, کہا جنتی خوب کھائیں گے, جنتی خوب پیئیں گے. ایک ڈکار لے گا, آپ کر کے ایسی ڈکار لے گا, اس نے کھانا بھی عزم پینا بھی عزم. اور ہمارے نبی نے فرمایا ڈکار بھی ایسی ہوگی, ڈکار لیتا جائے گا, مشک کی خوشبو جنت میں آتی چلی جائے. تو جنت میں کوئی ٹینشن بولنا بھائی, بولنا ایسے سب ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھ کھانا وانا کھا کے آئے نا آپ لوگ, بولو نا جنت میں کوئی ٹینشن. بیوی کا یہاں تو بیٹھے بیٹھے بھی دماغ وہاں گھومتا ہے نا. کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا بیان لمبا ہو جائے تو بار بار گھڑی دیکھتا ہے, کہ بیوی نے کہا ہوگا 11 بجے گھر آ جانا. لیکن جنت میں بیوی کا ٹینشن, بچوں کا نہ, قرضہ ورضہ, بیماری موت ووت کچھ بھی نہیں. اللہ نے کہا جنت میں مزے ہی مزے. بلکہ اللہ نے کیا کہا معلوم, جنت میں جو مانگے گا ملے گا. بولو نا جنت میں جو مانگے گا ملے گا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنت میں جو مانگے گا ملے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو اتنا پیارا ہے, کوئی مانگے گا تو بھی دے گا, کوئی سوچے گا تو بھی اللہ دے دے گا. مانگنے کی بھی ضرورت نہیں, سوچے گا تو بھی اللہ. تو جنت میں بڑے مزے. کون میرے ساتھ میں پڑھے گا ذرا قرآن پڑھ لو نا, اتنا پیار سے اللہ فرماتا جنت میں مزے ہی مزے. اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جنت میں کامیابی ہے, جنت میں مزے ہی مزے. اللہ کہتا باغات بھی ہوں گے, پھل بھی ہوں گے, پھول بھی ہوں گے, حوریں بھی ہوگی. ارے شراب کے جام سے ٹکرائیں گے. جنت میں کوئی کسی کو گالی نہیں دے گا, کوئی کسی کو جھٹلائے گا نہیں, جنت میں کوئی کسی کو مارے گا نہیں. اللہ کہتا جنت میں آرام ہی آرام کرتے رہنا. دنیا میں تو میرا بن گیا, میں نے جنت کو تیرا بنا دیا. تو سب کو جانے کا بالکل پکی بات ہے. تھوڑا اوپر نیچے بھی بہت ٹھنڈا ٹھنڈا بول رہے, جانا ہے. کون سی جنت میں ہے؟ 8ویں جنت. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 8ویں جنت میں جانا ہم کو. جنت کا نام بولو پھر بھول تو نہیں گئے نا, جنت الفردوس. ہمارے نبی جب جنت الفردوس میں گئے, بھائی ہمارے نبی گئے نا, جب معراج پہ گئے تو ہمارے نبی جنتوں میں بھی گئے. ارے بولو نا, ہمارے نبی جب معراج پہ گئے تو جنتوں میں بھی گئے. تو ہمارے نبی پہلی جنت میں, دوسری جنت میں, تیسری جنت میں, چوتھی جنت میں, 5ویں جنت میں, 6ٹھی جنت میں, 7ویں جنت میں. اور ہمارے نبی کون سی جنت میں پہنچ رہے ہیں؟ 8ویں جنت میں. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 8ویں جنت کو دیکھا, نام کیا؟ بلند آواز سے نام کیا؟ جنت الفردوس. ہمارے نبی نے جب پوری جنت کو دیکھا, ہو جنت الفردوس کو دیکھا, تو ہمارے نبی کی زبان مبارک سے نکلا, اللہ کس کو دے گا, اللہ کس کو دے گا؟ اللہ نے بڑے پیار سے جواب دیا, تیرے امتیوں کو دوں گا. بولو نا, اللہ نے کہا کس کو دوں گا؟ تیرے یعنی کس کو؟ ارے کیسا شرمانے کا, بولو نا ہم کو. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پوچھا, اللہ بہت بہت پیاری جنت ہے, اللہ کس کو دے گا؟ اللہ نے اتنا پیارا جواب دیا, میرا مصطفیٰ, تجھ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ تجھ سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, تجھ پر جو قرآن اترا اس سے بڑھ کے کوئی کتاب نہیں, تیری امت سے پیاری کوئی امت نہیں. تو جنت بھی وہ دوں گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں. مطلب یہ جنت کس کو ملنے والی ہے؟ ہمارے نبی نے پھر تیسری مرتبہ پوچھا, اللہ بہت پیاری جنت ہے, اللہ کس کو دے گا؟ اللہ نے کہا میرا پیارا نبی اب پوچھے نہیں, میں لکھ کر دے دیتا ہوں, یہ جنت دوں گا تو تیری امت کو عطا کروں گا. اللہ نے لکھ کے دے دیا ہے, لکھا ہوا ہے آپ کے پاس ہے. یہ بہت جھٹکا بہت زور کا لگتا ہے آپ کو.
بھائی یہ لکھا ہوا ہے سب کے پاس ہے، کوئی منع نہیں کرتا، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ بولو بولو کس نے لکھا ہوا؟ اور ساری فائل کوئی جلا دے گا، سارے ڈاکیومنٹ کوئی جلا دے گا، سارے ڈاکیومنٹ میں کوئی ہیرا پھیری کرے گا، لیکن قسم اللہ کی قرآن پاک کا نہ کوئی حرف کٹا سکتا نہ کوئی حرف پڑھا سکتا، اس لیے کہ ساری کتابوں کی حفاظت ہم کرتے گئے، قرآن کی حفاظت خود اللہ کرتا ہے۔ اور اس قرآن میں اللہ نے لکھ دیا جنت الفردوس، کس کی؟ زور سے بولو۔ اللہ نے لکھ دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرے آخری نبی کے امتیوں سب بولو نا کلمہ پڑھنے والے لا الہ، میرے نبی کے میرے آخری نبی کے امتیوں بولو نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ فرماتا کلمہ پڑھنے والے، اچھے اچھے عمل کرنے والے، پھر بولو کلمہ پڑھنے والے، اچھے اچھے عمل کرنے والے۔ اللہ فرماتا ہے میرے آخری نبی کے امتیوں جنت الفردوس تمہارا ٹھکانہ ہوگا، ہمیشہ رہیں گے، نہ ہٹیں گے نہ ہٹائے جائیں گے۔ تو بولو نا جنت الفردوس کس کی ہے؟ آپ خوش ہو کے بولو بھائی جنت الفردوس کس کی ہے؟ دنیا میں جو بھی ٹینشن وینشن آوے باقی جنت تو اپنی ہے۔ ارے بولو جنت الفردوس تو اپنی۔ بس آج جنت الفردوس کا میں ٹکٹ دے رہا ہوں، 3 کام کرو جنت اپنی۔ کون کون تیار ہے؟ کتنے کام کرنے کے؟ پہلا کام میں جلدی جلدی بتا دو، پہلا کام دل رکھو، ہاتھ رکھو اپنے دل پہ، ہاتھ رکھو، دل اس میں کلمے کی دولت کو اتارو، اس میں یقین بھرو، یقین۔ یہ کلمہ جو ہے نا ادھر موبائل مت رکھو، ورنہ وہ سب موبائل کا ریفلیکشن اندر جاتا ہے، اور موبائل میں تو ہم لوگ بہت سڑا ہوا گناہ کرتے نا، گناہ بہت گناہ کرتے، موبائل میں بہت گناہ کرتے، اللہ معاف کرے۔ اس کے بغیر اپنے کو چلتا بھی نہیں ہے موبائل کے بغیر، صحیح میں۔ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے 6 سال کے 7 سال کے اتنا بڑا موبائل کا ڈبلا لے کر گھومتا ہے، بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بلکہ کتنے جوان تو رات کو سوتے تو موبائل بازو میں، اور جہاں گھر میں جائے گا چارجر کا ہے، پلگ کا ہے، کیا ہوا کوئی قرآن ڈھونڈ رہا ہے؟ اور موبائل میں ننگی لڑکیوں کو نچاتا ہے جیسے اس کی ماں مر گئی ہے، اس کی بہن قبر میں سو گئی ہے، اس کی بیٹی نہیں ہے۔ اپنی بیٹی کی شرم ہم کو لگتی ہے، اپنی بہن کی شرم آتی ہے، کوئی بہن کے اوپر آنکھ اٹھائے تو ہم کو برداشت نہیں ہوتا، تو ساری دنیا کی عورتیں کسی کی بہن نہیں ہوگی، کسی کی ماں نہیں ہوگی، کسی کی بیٹی نہیں ہوگی، ہم ننگی تصویریں دیکھ کے ننگی عورتوں کو نچاتے ہیں۔ یہ ہماری شریعت ہے کہ موبائل کے اوپر جوا اور سٹا چلتا ہے، موبائل پہ یہ واٹس ایپ اور فیس بک میں ننگا پنا کرتا ہے، یہ کس نے سکھایا بھائی؟ اور جوان تو جوان، بڈھا بھی نہیں سدھرتا، بڈھے کا آنکھوں کا ٹھکانا نہیں۔ کیا ہے بھائی، کیا طریقہ ہے بھائی؟ میرا تو جی چاہتا آنکھیں نکال کے اس میں فٹ کر دو، جا بات ختم ہو گئی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ موبائل، میرے کو افریقہ میں ایک آدمی بھی بہت اچھا جملہ بولا، کہا کہ میں نے جو پورا موبائل کا سروے کیا نا، اس کو انگلش میں کہتے سیل فون، اٹ از ناٹ سیل فون، اٹ از ہیل فون۔ کہا سیل فون نہیں ہے یہ، ہیل مانے جہنم، یہ جہنم کا ٹکڑا ہے، یہ تو موت کے وقت کلمے کو بھی چھین لے گا ہم سے۔ چلو خیر، ہم تو کہاں موبائل کی بات کے اوپر آ گئے بھائی، ہم کو تو اچھی خاصی بات پہ چل رہی تھی، کتنے کام کرنے کا اپنے کو تو آج اپن یہ جیلانی نگر کی مسجد میں بیٹھے نا، قسم اللہ کی ہم لوگ جنت الفردوس میں بیٹھیں گے، بولو انشاءاللہ، نہیں بیٹھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ کتنے کام کرنے کا، پھر ایک مرتبہ بولو کون کون تیار ہے، ذرا ہاتھ اوپر کرے بھائی۔ سب سے پہلا کام یہ جو دل ہے نا، دل اس میں اسٹیم مارو، دل پہ اسٹیم مارو، کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات۔ جیلانی نگر میں نا تو ایک بہت اچھی بات بتاؤں، آپ نے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا بھائی، جب جیلانی نگر نام رکھا ہے تو سنا ہی ہوگا نا، بولو نا، پیران پیر، عالم ربانی، فیض سبحانی، غوث پاک، نام شیخ عبد القادر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے دل میں کلمے کو جمایا اور لوگوں کو بھی کہا اس کے بغیر راستہ کھلے گا نہیں. بولو نا, کلمے کے بغیر راستہ کھلے گا نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا, ساتھ میں بولو پیرانے پیر غوث پاک, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آیا, کیا فرمایا؟ عشاء کی نماز ہو گئی, بس یہی ٹائم ہوگا, بھائی یہی ٹائم ہوگا عشاء کی نماز. لیکن یہ انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں, بغداد کی بات کر رہا ہوں, بغداد شریف کی بات کر رہا ہوں. کہاں کی بات کر رہا ہوں؟ بغداد سے. بس یہی ٹائم ہوگا, عشاء کی نماز ہو گئی اور آپ نے اپنے سب میرے بچوں کو جمع کرو, سب بچوں کو جمع. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً 40 بچے. بولو کتنے بچے؟ کہ سب کو جمع کرو. ارے بھائی, بڑے ابا نے کہا, ابا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک نے کہا سب بچے جمع ہو گئے. ارے آپ چاہتے تو سارے بچوں کو بلا کے نصیحت کرتے. آپ نے کہا میرے ایک بچے کو اندر بھیجو, میں وصیت کروں گا, نصیحت نہیں کروں گا. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بغداد والو, آج عشاء کی نماز میں نے تمہارے درمیان میں پڑھی ہے, کل فجر کی نماز میں نہیں رہوں گا اور وصیت کر کے جا رہا ہوں. نصیحت نہیں, کیا کر کے جا رہا ہوں؟ وصیت. ایک بچے کو بلایا, آئے گئے. صبح ہونے سے پہلے آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. کفن مبارک, دفن مبارک کے بعد سارے بچے روتے روتے جمع ہوئے. ابا چلے گئے. ابا کون؟ غوث پاک پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی چلے گئے. اب سارے بچے جب جمع ہوئے تو آپس میں پوچھ رہے, ابا نے تم کو کیا وصیت کی؟ ارے ابا نے تم کو کیا وصیت کی؟ اس لیے کہ 40 بچے بچیاں کی, تم کو کیا وصیت؟ پتہ چلا انہوں نے سب کو ایک ہی وصیت کی تھی, اور ایسی وصیت کی تھی کہ آج میرے دوستوں, میرے کو اور آپ کو مل جائے نا, ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے. کون کون سننے کے لیے تیار ہے بھائی؟ بس بلکہ یاد کر لو, میں تو جو جملے انہوں نے کہے نا وہی جملے دہراتا ہوں عربی زبان میں. انہوں نے اپنے ایک بیٹے اور بیٹی کو بلا کر کیا فرمایا؟ یا بنیا یا بنیا یا بنیا توحید توحید تدخل الجنت بسلام آمنین. یاد کر لو گے انشاءاللہ؟ نہیں عربی میں نہیں تو اردو میں یاد کر لو گے نہیں انشاءاللہ. میں پھر ایک مرتبہ پڑھتا ہوں, یہ پیرانے پیر غوث پاک کی وصیت, ماشاءاللہ جیلانی نگر میں شیخ جیلانی کی وصیت. سبحان اللہ بول دو نا. جیلانی نگر میں شیخ جیلانی کی وصیت. کیا وصیت فرمائی؟ یا بنیا یا بنیا یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, اے میرے پیارے بیٹے, اے میرے پیارے بیٹے, التوحید التوحید. اپنے دل میں کلمے کا یقین بنا لو. بولو نا لا الہ الا اللہ کا اپنے دل میں کلمے کا یقین بنا لو. یہ کلمے کو اپنی زندگی میں اتار دو. تدخل الجنت بسلام آمنین. پیرانے پیر نے فرمایا میرے پیارے بچوں, دل میں کلمہ ہوگا, دل میں یقین ہوگا, زمین پہ کلمہ پڑھتے رہو گے, اللہ آسمانوں پہ جنت کے دروازے کھولتا رہے گا. سبحان اللہ بولو نا سبحان اللہ. تو کون کون یہ وصیت پہ تیار ہے بھائی عمل کرنے کے لیے؟ دل میں بولو, دل میں کون؟ لا الہ. نہیں پورا مجمع ساتھ میں بولے نا. کرنے دھرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی. بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی. آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ بولو اللہ. آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ بولو اللہ ہی. سب کچھ کس سے ہوتا؟ اللہ ہی سے ہوتا ہے. کھلانے والا کون؟ اللہ ہی. پلانے والا کون؟ اللہ ہی. روزی دینے والا کون؟ اللہ ہی. اولاد دینے والا کون؟ اللہ ہی. ساتھ میں بولے نا, بہت اچھا لگے گا, ایک دم پرفیکٹ پاور پہ آ جائے. ساتھ میں بولے نا قل هو اللہ احد. بولو نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا نبی اعلان کر دے هو اللہ احد. پورا مجمع بولے نا اللہ. آواز سے بولو اللہ, آواز سے بولو اللہ. اللہ الصمد, وہ کسی کا محتاج نہیں, اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. لم یلد ولم یولد, نہ جنا گیا, ولم یکن له کفوا احد. اللہ کی طرح کوئی نہیں. بولو نہ دینے والا کون ہے؟ شیخ عبد القادر, ان کی ایک پھوپھی, بولو ان کی
پھوپھی، ان کی پھوپھی کا نام ہے عائشہ. بولو نا پھوپھی کا نام کیا ہے؟ پھوپھی سمجھ گئے نا؟ پھوپھی سمجھتے ہو نا؟ ہاں، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ابا کی بہن پھوپھی. نام کیا؟ عائشہ. واقعہ سننا، ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہوگی نا؟ سننا. ایک عورت کو اللہ کیسا کمال دیتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیلانی نگر میں جیلانی کی پھوپھی کی بات کر رہا ہوں. پھر بولو نام کیا ان کا؟ عائشہ. نام کیا؟ عائشہ. وہ بغداد میں کیا ہوا معلوم ہے؟ بارش نہیں ہو رہی تھی. ارے بولو بغداد میں بارش نہیں ہوئی. بہت پریشان، بہت اتنا بغداد میں قحط اکال کہ جانور مرنے لگے، بچے بلبلانے لگے، عورتیں گھر میں رونے لگی. پانی کا نام و نشان ختم. نہریں سوکھ گئی، کھڈے سوکھ گئے، تالاب میں پانی نہیں. اب سارے علماء، بھائی اس وقت بغداد میں 1000 سے زیادہ علماء تھے. کوئی حافظ، قاری، عالم، مفتی، بڑے بڑے علماء جمع ہوئے. ارے علماء نے کہا ایک کام کرے سارے مسجدوں میں اعلان کر دو سورہ یاسین کا ختم کرے. بغداد میں سورہ یاسین کا، چلو ختم ہوا سورہ یاسین کا، مگر پانی. پھر علماء جمع ہوئے کہ بھائی پانی نہیں آیا، مسجد میں سورہ یاسین کا ختم ہو رہا. تو کہا کہ ایک کام کرے بھائی، سارے علماء ایک کام کرے، سورہ یاسین کا بھی ختم کرے اور 29ویں پارے میں سورہ نوح، بولو 29ویں پارے میں سورہ نوح ہے اس کا بھی ختم کرے. چلو اس کا بھی ختم ہونے لگا اور 5-6 دن ہو گئے. بولو آسمان سے پانی. تو سارے علماء نے کہا سب کو کہو 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، جس کو کہتے ہیں صلاۃ الاستسقاء. کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ الاستسقاء، یعنی بارش مانگنے کے لیے نماز. اور سارے علماء، ساری جنتا، سارے عوام، ساری پبلک نماز کے لیے گئی. جنگل میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، خطبہ دیا، آئے پانی. اب کیا کرے. اور وہاں کے جو بڑے بڑے علماء تھے نا، انہوں نے کہا، وہ 14-15 بڑے بڑے علماء تھے، کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی پھوپھی ہے عائشہ، بہت اللہ کی ولیہ ہے، چلو ان کے پاس چلے. دیکھو ان کے پاس چلے آئے. اب وہ چھوٹا سا جھوپڑا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پھوپھی کا چھوٹا سا جھوپڑا. اب دروازہ کھٹکھٹایا، وہ تو پردے میں اندر ہے، بیوہ عورت ہے، اندر پردے میں ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا کون؟ تو باہر سے آواز آئی کہ بڑے بڑے علماء کرام آئے، 14-15 علماء کرام آئے. یہ بیچاری عورت اندر سے کہتی ارے یہ فقیرہ کے گھر میں، ارے یہ ایک معمولی عورت کے گھر میں اتنے بڑے بڑے علماء کا کیا کام ہے؟ کہا دروازہ تو کھولو، پردے میں حجاب میں دروازہ ہے، بڑے بڑے علماء. تو یہ تو عائشہ کہنے لگی میں معمولی عورت ہوں، آپ اتنے بڑے بڑے علماء میرے دروازے پر کیوں آئے؟ سب نے کہا بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی. سورہ یاسین کا ختم ہوا، سورہ نوح کا ختم ہوا، 2 رکعتیں نماز پڑھی گئی، لیکن بارش، بولو بارش. پھوپھی کا نام کیا تھا؟ کہا رکو ایک کام کرتی ہوں. سب علماء سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. کیا کرے گی کام؟ کون سی تسبیح پڑھے گی؟ جھاڑو لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ ارے بولو نا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پھوپھی عائشہ کیا لے کر آئی؟ اب سب علماء حیران ہو گئے کہ تو بوڑھی اماں جھاڑو لے کر آئے. یہاں ہم سمجھ رہے تھے کوئی تسبیح پڑھے گی، یہ تو جھاڑو لے کر آئی. اور کیا کرنے لگی؟ وہ پورا سب علماء کو کہا کنارے کھڑے رہو. اپنے گھر میں بھی جھاڑو دیا، باہر بھی جھاڑو دیا. اور اس کے بعد نے کچھ ہاتھ اٹھائی اور کچھ بولی، پانی برسنا شروع ہو گیا. بولو سبحان اللہ. وہ پانی برسنے لگا، دھوم دھام سے پانی برسنے لگا. وہ سارے علماء بھی بھیگ گئے اور پورے بغداد کے گلی گلی میں، شہر میں، علاقے میں، دیہات میں، وادیوں میں، گھاٹیوں میں، جنگلوں میں پانی آنے لگا. وہ 14-15 علماء نے کہنے لگے اور شیخ عبد القادر جیلانی کی پھوپھی کیا مانگا اللہ سے؟ مانگا کیا؟ ہم کو تو سمجھ میں نہیں آیا. پہلے جھاڑو مارا بھائی، پہلے جھاڑو دیا اور اس کے بعد پھر کیا مانگا؟ تو کہا ہو گیا نا، پانی آ گیا نا، جاؤ پانی چاہیے تھا نا، پانی آ گیا. 14-15 علماء نے کہا نا بہن بتانا تو پڑے گا. کیا مانگا اللہ سے کیا مانگا؟ کہا کہ وہی تو بتاؤ نا، آپ نے اللہ سے کیا مانگا؟ اور رونے لگی پھوپھی اماں، رونے لگی اور رو کر کہنے لگی میں نے اللہ کو یہ کہا، جھاڑو مار کے میں نے کہا اللہ میں نے زمین کو صاف کر دیا، اللہ میں نے زمین کو صاف کر دیا، کچرا وچرا سب میں نے صاف کر دیا. اللہ پوتا مارنا ہے،
اللہ بھائی پہلے جھاڑو مارا جاتا، اس کے بعد زمین پہ پوتا مارا جاتا. اے اللہ میں نے جھاڑو مار دیا، صاف ہو گئی زمین، ابھی پوتا مارنا ہے. لیکن اللہ پانی تو ہے نہیں. اللہ میں نے اپنی طاقت کا کام کیا، تو اپنی قدرت کا کام کر لے. اللہ میری طاقت اتنی تھی کہ میں جھاڑو سے کمرے کو اور آنگن کو صاف کرتی، پانی لانا میری قدرت میں نہیں ہے. میں نے اپنی طاقت کا کام کر لیا، تو اپنی قدرت کا کام کر لے. بس اللہ نے پانی برسا دیا. اور وہ عورت کیا کہتی ہے اتنی دعا مانگنے کے بعد؟ میں نے دل سے معافی مانگی، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ سب کو معاف کر دے. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے میں معاف کروں گا، آسمان سے پانی برسا دوں گا. ہے قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ اللہ معاف کرے گا تو آسمان سے پانی. اب تو ایسا معاملہ کہ سمجھ میں نہیں آتا بارش کی دعا کرے کہ نہیں کرے. اس لیے کہ کرتے ہیں نا تو بھی ڈر لگتا ہے. ایسی دھوم دھام بارش آتی ہے اور ہم جب وہ دیکھتے ہیں کتنے گاؤں برباد ہو گئے، باڑھ آ گئی، تباہ ہو گئے، وہاں پانی بھر گیا، اتنے ڈوب گئے، تو ہم کہتے ہیں اللہ یہاں نہیں. اور جب نہیں آتا تو یہاں تو پانی سوکھا کا سوکھا رہ گیا، تو کہتے ہیں اللہ آنے دے. اور فرشتے بھی بولتے ہوں گے ہاں بول یا نہ بول. یہ کیا ہے معلوم ہے؟ ہمارے گناہوں کی نوعت ہے کہ ہم خود کنفیوز ہو گئے کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. حالانکہ اللہ نے صاف کہا ہے. سنو اللہ کیا کہتا معلوم؟ میرے سے معافی مانگو. پورا مجمع بولو نا میرے سے. اللہ نے بہت چیز کا وعدہ کیا ہے. کہا میرے سے معافی مانگو، نمبر 1 پانی برساؤں گا. بولو نا سبحان اللہ. نمبر 2 اللہ کہتا پیسے بہت دوں گا. صحیح ہے؟ دیکھو ہنس رہے ہیں کر کے. اللہ کہتا بھائی پیسے دوں گا. پھر اللہ کیا کہتا معلوم؟ تیرے یہاں اولاد نہیں ہوگی نا، معافی مانگ، میرے سے گناہ کی معافی مانگ، تیرے کو بچے بھی دوں گا. اور اللہ کیا کہتا معلوم ہے؟ اللہ کہتا معافی مانگ، تیرے کھیتوں میں اناج بھی دوں گا، تیرے باغات میں پھل بھی دوں گا. معافی مانگنا تیرا کام ہوگا، آسمان سے بخشش کرنا میرا کام ہوگا. یہ میں نہیں کہتا، کس میں لکھا ہوا؟ پڑھوں گا، ابھی میں پڑھوں گا 29واں پارہ. بولو 29واں پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم، پڑھو استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ تو گناہوں کی معافی مانگتا جا، میں آسمان سے پانی برساتا جاؤں گا. ارے تجھے مال پہ مال بے حساب دیتا جاؤں گا، اولاد پہ اولاد دیتا جاؤں گا، کھیتوں میں اناج دیتا جاؤں گا، نہروں کو جاری کرتا جاؤں گا، باغات میں پھل اور پھول دیتا جاؤں گا. تیرا کام معافی مانگنا ہونا، میرا کام آسمانوں سے بخشش اتارنا. بولو نا بھائی کرنے دھرنے والا کون؟ تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کس نے مانگنے کا؟ وہ کس نے مانگا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی پھوپھی. نام کیا تھا؟ عائشہ نے کہا میں نے اللہ سے کہا جھاڑو مارنا میرا کام تھا، پانی برسانا تیرا. تو جتنے علماء تھے نا، علماء ابھی بھی کھڑے، کہا دعا تو ہم نے بھی بہت مانگی، بس اتنا ہوا کہ تم نے جھاڑو مانگ کے دعا مانگی، باقی دعا تو ہم نے بھی بہت مانگی. ہاں ہم نے اللہ سے مغفرت بھی بہت چاہی. سننا، شیخ عبد القادر جیلانی کی پھوپھی تھی، رونے لگی، رو کر کہنے لگی دعا تو تم نے بھی مانگی، دعا میں نے بھی مانگی، لیکن دل میں فرق ہوتا ہے. تمہارے دل میں دنیا بیٹھی ہے، مانگتے ہو دعا آسمان کی طرف نہیں جاتی ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی حرام پیٹ میں جاتا ہے، کبھی مکروہ پیٹ میں جاتا ہے، کبھی لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، کبھی لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، پورا گناہوں سے بھرا ہے. جب مانگتا ہے تو آسمان پر دعا نہیں جاتی. شیخ عبد القادر جیلانی کی پھوپھی عائشہ کہتی ہے ہمارے طرح دل بنا دو، 40 سال ہو گئے یہ دل میں کسی کا برا خیال نہیں آیا. خیال آتا ہے، پیارا خیال آتا ہے، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا خیال آتا ہے. اس لیے میں آپ سب سے کہوں گا اپنے دلوں کو صاف کر لو، اس میں کلمے کی دولت کو بٹھا دو، پھر مانگو، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا. کریں گے؟ بولو کون کون تیار ہے بھائی؟ ماشاءاللہ میرے کو لگتا یہ پہلی بات کے لیے تیار ہو گئی انشاءاللہ. کتنے کام ہم کو کرنے کا بھائی؟ پہلا کام کیا کرنے کا بھائی؟ دل میں اسٹیمپ کر دو لا الہ. پورا مجمع بولے نا بھائی کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. اولاد دینے والا کون؟
ابھی ہمارے قاری صاحب نے کتنے اچھے انداز میں، آپ ہی نے پڑھا نا، بہت اچھے انداز میں پڑھا. کاش کہ ہم کو ترجمہ معلوم ہوتا. ایک ایک آیت میں اللہ 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 پڑھو نا. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. ساتھ میں کہہ دو نا، کوئی معبود نہیں، ہم سب کا معبود کون ہے؟ ایک بات پکی ہو گئی تو میں آگے چلو آگے چلو دوسری بات پہ آ جاتا ہوں. پہلی بات تو سمجھ میں آ گئی نا، کرنے دھرنے والا کون؟ دوسری بات، پورا مجمع ایک ارادہ کرو، کریں گے انشاءاللہ. کیا ارادہ کرو معلوم ہے؟ زندگی گزاروں گا آقا کے طریقے پر گزاروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. جیوں گا محمد کے طریقے پر، مروں گا محمد کے طریقے پر. کون کون تیار ہے؟ بولو صلی اللہ ہو. کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، سارے نبیوں کے نبی ہمارے نبی. بولو بولو بولو، سارے نبیوں کے. اس پر ایک بہت اچھا واقعہ سنا دو. سناؤ؟ نہیں سنا تو وہ جنات کا واقعہ ہے. جنات ہے، یہاں ہے، پول میں ہے. ایک بیٹا ہے ہمارا حسن بھائی. کیا جنات نہیں دکھتا آپ کو؟ سناؤ بھائی جنات کا واقعہ سنو. نہیں گھبراتے ہو تو چھوڑ دو. نہیں ڈرتے جنات سے؟ کائے کو جھوٹ بول دیا. بولو ان کو، بولو شکیل بھائی، بولو ان کو، بولو رات کو 2 بجے اکیلے قبرستان جا. میں نے ایک کو بولا تھا، ایک میرے کو ملا، معلوم ہے 2 جوان لڑ رہے تھے، ماں بہن کی گالیاں دے رہے تھے. اس میں ایک کو میں نے جا کے چھڑایا. بھائی چھوڑ دینا. میرے کو کہتے قاری صاحب تم بیچ میں آ گئے، باقی ٹپکا دیتا. بھائی زبان بھی تو دیکھو، ٹپکا دیتا. میں سمجھا دوا ٹپکائے گا، کہا نہیں ٹپکا دیتا. تو میں گیا، میں نے اس کو بہت کہا، میں نے کہا نہیں بھائی. میرے کو کیا کہتے قاری صاحب تم بیچ میں آ گئے، باقی میرے کو تو غصہ ہوئے تو میں تو اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑوں. میں نے کہا واہ بھائی. تو میں نے جان بوجھ کے سوچا کہ چلو یہ جب اپنی زبان بولتا تو میں بھی اپنی زبان بولوں. میں نے کہا بھائی تیرا غصہ تو بہت ہے، تو بہت سب کو ٹپکا دیتا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے بھی اس کو گلی میں لیا. سمجھتے ہو؟ جب وہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا نا تو میں اس کو اپنے پاس لایا. میں نے کہا میں تعویذ کا کام کرتا ہوں، تیرے کو معلوم ہے؟ کہا. میں نے کہا رات کو قبرستان جانا ہے، میرے کو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، 2 بجے خالی تعویذ قبرستان میں رکھنے کا ہے. تو میرے کو کیا بولتا ہے معلوم؟ پہلے تو ہوشیاری میں ہاں. پھر جب میں نے تعویذ نکال کے دیا نا کہ قبر، تو کہتا ہے قاری صاحب کسی اور کو بھیجو نا. میں نے کہا تو غصہ آئے تو تیرے باپ کو بھی مارے. تو کہتا ہے نہیں وہاں ماما رہتا ہے. ماما یعنی میرے کو نہیں معلوم تھا، آپ کو تو معلوم ہے. اس نے جب بولا نا ماما رہتا، میں نے کہا جیسے تو ماموں مرا ہوئے گا تو قبر میں پڑا ہوئے گا. میں نے کہا تیرا ماموں دفن ہے، وہ تو سوئے گا، وہ تھوڑی اٹھے گا. کہا وہ ماموں نہیں ماما. میں نے کہا آج گجراتی میں ماما بولے بھائی. تو میں کو بولتا نہیں تم سمجھے نہیں، ماما. پھر میں بولا ماما کا مطلب کیا؟ میں کو بولتا جنات. میں نے کہا او وہ ماما تو بھانجا. پھر ڈر کی بات تھی. یہ لوگ بھی بولتے ہیں نا میں جنات سے سب ڈرتے ہیں. اور عجب معاملہ اللہ نے نمبر 1 انسان کو دیا، نمبر 2 فرشتوں کو دیا، نمبر 3 جنات کو دیا. اب کم وقت نمبر 1 والا نمبر 3 سے ڈرتا ہے. پوری رات صبح دیکھا تو اس کا کرتا ہل رہا ہے، وہ پنکھا چل رہا تھا تو دونوں بائی ہل رہی تھی، وہ ہاتھ بھی ہلایا، پاؤں بھی آ رہے. اور میں منع نہیں کرتا، جنات ہے. بولو جنات. بھائی جب اللہ نے کہہ دیا تو ہے. وہ بھی ایک مخلوق ہے، اور وہ ہے انسانوں سے زیادہ ہے. بولو انسانوں سے، ان کی آبادی زیادہ ہے، انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہو گیا. اور ہماری عمر کتنی ہوتی بھائی؟ 80-90 میں تو ہمارا سب ٹائر وائر پنچر ہو جاتا ہے. اور وہ جنات کو پوچھو نا تو کوئی 500 سال، تو کوئی 600 سال، تو کوئی 700. حسن بھائی کتنی عمر ہے؟ بھائی جنات کا بڑا عجیب معاملہ. بولو واقعہ بولو. میں صرف اس لیے واقعہ بول رہا ہوں کہ سارے نبیوں کے نبی ہمارے نبی. بول دو نا سبحان اللہ.
اور ثابت بولو جنات والا واقعہ بولو. ایک آدمی تھا نا, اس کو جنات سے اتنی ڈر لگی, اس کو سگریٹ پینے کا تھا. اب وہ یہاں پہ آیا, یہاں پہ دیکھا کہ یہاں کیسا سگریٹ پہ وہ قاری احمد علی بیٹھا ہے, یہاں اچھا نہیں لگے بھائی مسجد میں سگریٹ پینا, تو سوچا چلو باہر جاؤ. تو دیکھا بیان کی پبلک باہر بھی کھڑی ہے, یہاں کیسے, اور سگریٹ کی جب طلب لگے تو آدمی کو برداشت, تو سوچا پھر کہیں گیا, دیکھا تو وہاں بھی 4-5 آدمی کھڑے. ارے بھائی پیو تو کہاں پیو. اس کے دماغ میں آیا سب سے اچھی جگہ قبرستان, رات کا وقت ہے 12-1 بجے, کون قبرستان میں دیکھے گا. اب اس کو معلوم نہیں جنات تھا. ایک قبرستان میں گیا, فرسٹ کلاس ایک دعا چھوڑا, پھر لیا دوسرا دعا چھوڑا, پیچھے کون تھا. اب اس کی جنات کی آواز کیسی بھاری بھرکم. وہ جنات نے کہا کیا کر رہا. یہ سمجھ گیا کون ہے. یوں دیکھا تو یہ لمبا چوڑا دکھا, مڑ کے بھی نہیں دیکھا. وہ سگریٹ کو لیا اور پاؤں کے نیچے مسل ڈالا, اور ایک چھوٹی موٹی قبر تھی وہاں کھڑا ہو گیا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو جنات کہا کیا کرتا ہے. فاتحہ پڑھتا ہوں فاتحہ. تو کہا کس پہ پڑھتا ہے. کہا میرے ابا مر گئے نا, ان کی قبر پہ پڑھتا ہوں. وہ جنات غصے ہوا, کہا کائے کا ابا, وہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے. تو کہا تیرے کو معلوم نہیں میرا ابا بچپن میں مر گیا تھا. کم وقت ابا بچپن میں مر گیا تو کہاں سے آیا. تو سب ہنستے ہیں. میرے کو بہت اچھا لگا. یہ توا گرم ہو رہا ہے, میرے روٹی پکانے کا کام شروع ہو رہا ہے. سناؤ جنات کا واقعہ سناؤ. یعنی آپ بولتے تو سناؤ. اچھا لگا نا قاری احمد علی کا بیان, اچھا لگا نا آپ کو. واپس بلاؤ گے نا. ہاں, کیونکہ ابھی تک میں کڑوا بولا نہیں, ابھی آ رہا ہوں. ہم لوگ کی عادت ہے پہلے ہنستے ہنستے سب کو قریب لے کے آ جاؤ, پھر کڑوا بولوں گا تو اٹھ کے جاؤ گے نہیں نا. نہیں جاؤ گے نا. ساتھ میں بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی. سنا دو جنت کا واقعہ سنا دو, اس کے بعد سب میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ہوا کیا معلوم, ایک سفر میں ہمارے نبی جا رہے ہیں, بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم. ساتھ میں حضرت عمر بھی ہے, بولو ساتھ میں حضرت. وہ سفر مکہ کا, جنگلوں کا, گھاٹیوں کا, وادیوں کا, وہ سفر ہے لمبا چوڑا. وہ ریگستان, مکہ, جنگل. کب ہمارے نبی بھی چل رہے, بولو ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامنے پہاڑ کے اس طرف سے ایک جنات نکل کے آیا, اور اس کی ہائٹ, یہ سیلنگ ویلنگ کچھ نہیں, اس سے اوپر اس کی ہائٹ, جو حدیث میں ہائٹ بتائی گئی, بہت لمبی چوڑی ہائٹ, لمبی باڈی, لمبے لمبے ہاتھ, لمبے لمبے پاؤں. وہ آیا سامنے, تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر. دیکھا تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول, انسان تو ہے نہیں, انسان تو ہے نہیں سکے, اتنا لمبا چوڑا انسان کہاں سے. ہمارے نبی نے فرمایا ہوا من الاجنان, ہمارے نبی نے فرمایا وہ جناتوں میں سے. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کیا کرے کیا. اللہ کے رسول نے کہا کیا کرے, وہ ہماری ملاقات کے واسطے آیا ہوا ہے. بولو سبحان. حضرت عمر نے کہا اچھا ہماری ملاقات کے واسطے. حضرت عمر تو بہت خوش. حضرت عمر چلو بھائی, آج تک انسانوں سے ملے, اب کس سے ملاقات ہوگی. اچھا پہلے یہ بتا دو, جنات ہے نا, ہے نا. پیچھے بیٹھے بھی ہو گئے, بیان کے بیچ میں سے اٹھ کے جانا نہیں, پکڑ وکڑ لے تو میں ذمہ دار نہیں, اسے جو بولوں وہ سنتے جانا. بھائی جنات ہے, قرآن میں لکھا ہے جنات, قرآن میں لکھا ہے جنات. پڑھو میرے ساتھ میں, قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. یہ پوری صورت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات. چلو ہمارے نبی جا رہے ہیں, حضرت عمر جا رہے ہیں, سامنے سے کون. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول نے اپنی ملاقات کے لیے. اچھا اب جب قریب ہوئے نا, حضرت عمر کا بیان سننا, جب قریب ہوئے ہمارے نبی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بولو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے نبی نے سلام کیا.
حضرت عمر کہتے میرے نبی کا سلام اتنا رسپیکٹ والا، اتنا ڈسپلن والا، اتنا پیارا، لیکن حضرت عمر کہتے جب اس نے جواب دیا نا ایسا لگا جواب ایک نہیں دیتا 1000 آدمی دیتے، اتنی بھاری آواز، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چلو سلام ہو گیا۔ حضرت عمر یہیں کھڑے، ہمارے نبی نے پوچھا جناتوں میں سے ہو نا؟ کہا ہاں اللہ کے رسول، اتنے پیار سے ہاں اللہ کے۔ ہمارے نبی نے پوچھا نام، واٹ از یور نیم، تمہارا نام کیا ہے؟ تو جنات نے نام بتایا حامہ۔ کیا نام بتایا بولو؟ حامہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا تمہارے ابا کا نام؟ تو کہا لاقیس۔ کیا نام بتایا؟ لاقیس۔ کہا تمہارے دادا کا نام؟ تو کہا ابلیس۔ ہمارے نبی نے نام پوچھا، نام کیا بتایا؟ حامہ۔ ہمارے نبی نے پوچھا عمر کتنی، عمر کتنے سال کے ہو؟ بھائی ہم لوگوں میں تو کوئی 40-50 بولے گا، ہمارے نبی نے پوچھا تمہاری عمر کتنی؟ تو وہ حامہ۔ بولو کیا نام؟ ہاں میں تو کہتا ہوں حضرت حامہ۔ بولو حضرت حامہ۔ بہت پیارا جنات، بہت پیارے جنات۔ ہمارے نبی نے پوچھا عمر کتنی؟ وہ حضرت حامہ بولے، جنات بولے میرے کو عمر نہیں معلوم ہے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ حضرت آدم کا جو بیٹا تھا نا قابیل، اس نے جب حضرت حابیل کو قتل کیا تو میں وہیں پہ کھڑا ہوا تھا۔ حضرت آدم کا بیٹا قابیل نے جب حضرت حابیل کو قتل کیا، یہ حامہ بولتے میں کہاں تھا؟ یہ آپ کو معلوم ہے نا حضرت آدم کا ایک بیٹے کا نام کیا تھا؟ قابیل۔ اس نے قتل کیا، کس کو قتل کیا تھا؟ حضرت، جس کو قرآن کریم میں فرمایا لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ یہ قرآن کریم میں حضرت آدم کے بیٹے قابیل اور حابیل کا 6 پارے میں پورا واقعہ ہے۔ تو وہ حضرت حامہ، وہ جنات کیا بولے کہ میرے کو عمر معلوم نہیں، لیکن حضرت آدم کا بیٹا قابیل نے جب حضرت حابیل کو قتل کیا اس وقت میں وہاں پہ ہمارے نبی نے یوں سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا او ہو اتنی لمبی عمر تمہاری، تو کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ہاں ہمارے نبی کو اسی کی فکر، کلمہ پڑھا؟ تو وہ حضرت حامہ روئے، ارے بولو وہ جنات روئے اور کہا میرے پیارے نبی میں نے تو حضرت نوح کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ اب سننا، جو جنات نے جو تقریر کی نا، حضرت عمر پوری تقریر بتا رہے ہیں، کون سننے کو تیار ہے؟ ہاں یہ باتیں کس کی ہوگی سب؟ جنات۔ حضرت حامہ، بولو حضرت کیا رو کر ہمارے نبی کو باتیں بتائی، کیا اس لیے اپنے زمانے کی باتیں بتائیے، کیا رو کر باتیں بتائی، ایک ایک باتوں کو انگلیوں سے گنتے جانا۔ وہ حامہ کیا کہتے؟ حضرت حامہ جنات بولے، بولو حضرت حامہ جنات بولے میرے پیارے پیارے نبی میں نے حضرت نوح کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، بولو سبحان اللہ۔ میں نے حضرت ہود کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، سبحان اللہ۔ میں نے حضرت لوط کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، بولو سبحان اللہ۔ میں نے حضرت شعیب کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، بولو سبحان اللہ۔ میں نے حضرت صالح علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، بولو سبحان اللہ۔ ارے وہ جنات حامہ بولے ارے حضرت ابراہیم کو آگ میں رکھا گیا، آگ میں ڈالا گیا، 40 رات اور 40 دن ابراہیم آگ میں تھے۔ حضرت حامہ کہتے ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام اللہ نے مجھی کو تو دیا تھا۔ کہا حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں تھے، مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے، وہاں کنارے پر کچھ بھی نہ تھا۔ حامہ کہتے ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی اللہ نے مجھی کے حوالے کیا۔ کہا حضرت یوسف کنویں میں تھے، کنویں کی تنہائی میں کوئی نہ تھا۔ حضرت حامہ کہتے ہیں ان کے اچھے طرح رہنے کا انتظام بھی اللہ نے میرے ہی حوالے کیا۔ اور کیا کہا؟ حضرت موسیٰ آئے، تورات لے کر آئے۔ حضرت حامہ کہتے میں نے تورات میں سے کچھ حصہ یاد کر لیا۔ پھر حضرت عیسیٰ آئے، انجیل لے کر آئے، میں نے انجیل میں سے کچھ یاد کر لیا۔ اب وہ حامہ روتے روتے کہتے میرے نبی آپ آخری نبی آئے ہیں، اگر موسیٰ نے مجھے تورات سکھائی، عیسیٰ نے مجھے انجیل سکھائی، میرے نبی مجھ پر احسان کر کے مجھے قرآن پاک سکھا دے۔
کیا جملہ فرمایا، ان موسیٰ علمنی التوراۃ وان عیسیٰ علمنی الانجیل فعلمنی یا رسول اللہ القرآن کا حضرت موسیٰ نے تورات سکھائی، حضرت عیسیٰ نے میرے کو انجیل سکھائی، آپ مجھے ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت عمر بھی روئے، قریب بٹھایا، گلے لگایا، ہمارے نبی سے بڑھ کر رحمت والا کون ہوگا، اس لیے کہ ہمارے نبی تو انسانوں کے بھی نبی ہے اور جناتوں کے بھی نبی ہے۔ پہلے معاملہ الگ تھا، جناتوں کے نبی الگ ہوتے تھے، انسانوں کے نبی الگ ہوتے تھے۔ ہمارے نبی جب آئے، اللہ نے کہا میرا نبی اب جناتوں میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اب انسانوں میں کبھی نبی نہیں آئے گا، تو آخری نبی ہے، تو فرشتوں کا بھی نبی ہے، تو جناتوں کا بھی نبی ہے، تو انسانوں کا بھی نبی ہے، اور تیرے بعد اب کوئی نبی آنے والا بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی نے قرآن سکھایا، وہ صبح، وہ دوپہر، وہ شام، وہ رات، وہ صبح، وہ دوپہر، وہ شام، وہ رات، وہ قرآن سکھاتے گئے۔ اچھا جب اچھا خاصا قرآن سیکھ لیا، کنہوں نے؟ حضرت حامہ جنات نے۔ اب جانے کا وقت ہوا، بھائی رخصتی، اب جا رہے، جاتے جاتے حضرت حامہ بہت روئے، روتے روتے ہمارے نبی کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا ایک بات بولوں آپ کو؟ ہمارے نبی نے کہا بولو۔ سننا، وہ حضرت حامہ بولے، میں اب تک بولا نہیں، اب بول رہا ہوں۔ کہا میری ملاقات حضرت نوح سے ہوئی، سبحان اللہ بولتے جاؤ، میری ملاقات حضرت نوح سے ہوئی، حضرت ہود سے ہوئی، حضرت لوط سے ہوئی، حضرت شعیب سے ہوئی، حضرت صالح سے ہوئی، حضرت ابراہیم سے ہوئی، حضرت یوسف سے ہوئی، حضرت یونس سے ہوئی، حضرت موسیٰ سے ہوئی، حضرت عیسیٰ سے ہوئی، تقریباً 10 نبیوں سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ حضرت عامہ کہتا اللہ کی قسم میں جس نبی سے ملا، ہر نبی نے مجھے کہا اگر تیری عمر لمبی ہوئے، اگر تیری عمر لمبی ہوئے اور تجھے آخری نبی محمد ملے، ہر نبی نے کہا اے حما اگر تیری عمر لمبی ہوئے اور تجھے آخری نبی محمد ملے، ہر نبی نے کہا اس نبی کو ہمارا سلام پہنچا دینا، اس نبی کو ہمارا سلام پہنچا دینا، اس لیے کہ وہ ہمارے بھی نبی ہے، ان کو سلام پہنچے گا، اللہ آسمانوں پر ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اب سوچو ہمارے نبی کی شان کیا ہوگی جن کو اگلے نبی سلام پہنچا رہے ہیں، اور ہم کو وہی نبی نہیں پسند ہے، پسند ہے ہم کو وہ نبی محمد رسول اللہ۔ بولو نا سارے نبیوں کے نبی ہمارے نبی، بلند آواز سے بولو نا سارے نبیوں کے نبی، سارے نبیوں نے سلام پہنچایا کس کو؟ ہمارے نبی۔ سارے نبیوں نے نام لیا تو کس کا؟ ہمارے نبی۔ سارے نبی نے نبی مانا تو کس کو؟ ہمارے نبی۔ اس لیے کہہ دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں، ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں۔ ساتھ میں کہہ دو نا ہمارا نبی وہ نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ساتھ میں سبحان اللہ، ہمارا نبی وہ نبی، بلکہ میں جو بولوں آپ لوگ بھی بولو نا، سب ساتھ میں بولو ہمارا نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، ہمارا نبی بولو نا ہمارا نبی وہ نبی وہ نبی، ہمارا نبی وہ نبی، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے، پھر اشارہ کرے، ہمارا نبی اشارہ کرتے جائے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ معلوم ہے نا آپ کو سورج بھی واپس آیا کہ نہیں آیا؟ کب آیا؟ جب وہ حضرت علی آئے تھے، بولو کون آئے تھے؟ حضرت علی دوڑتے آئے اور روتے اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ حضرت علی بولو کون سی نماز؟ عصر کی نماز چھوٹ گئی، سورج ڈوب گیا، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز گئی۔ ہمارے گھر نے پوچھا علی صلاۃ العصر، عصر کی نماز تم سے کیسے چلی گئی؟ کہا اللہ کے رسول کیسے چلی گئی؟ آپ کے کام میں لگا ہوا تھا اور آپ نے کہا تھا کچھ کرنا نہیں صرف میرا کام کرنا، تو میری عصر کی نماز چلی گئی، سورج ڈوب گیا، مغرب کا وقت آ گیا، اور حضرت علی نے روتے کہا قسم اللہ کی کبھی نماز چھوٹی نہیں، پہلی مرتبہ نماز چھوٹ گئی اور آپ نے تو کام میں مجھے رکھا تھا۔ تو ہمارے نبی نے کہا کون کہتا عصر کا وقت چلا گیا؟ حضرت علی نے کہا پوری دنیا کہتی سورج ڈوب گیا۔ ارے بولو سورج
بھائی سورج ڈوب جائے تو کون سی نماز کا ٹائم آتا ہے؟ مغرب، عصر کا ٹائم ختم ہو گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں علی، نہیں علی، سورج ڈوبا نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا ڈوب گیا، اندھیرا ہو گیا۔ ہمارے نبی کھڑے ہو گئے۔ اس وقت 1400 صحابہ تھے۔ کتنے تھے؟ 1400 صحابہ تھے۔ سارے صحابہ فرماتے ہمارے نبی نے جہاں سورج ڈوبا تھا نا، جو ایریا میں ڈوبا تھا نا، ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے یوں کیا، بولو بولو یوں، ایک مرتبہ، پھر ایک مرتبہ، پھر ایک مرتبہ۔ ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرتے گئے، سورج آتا گیا، پھر آیا، پھر ہمارے نبی نے یوں کیا تو سورج یوں آ گیا۔ ہمارے نبی نے کہا علی عصر کا وقت باقی ہے، نماز پڑھ لو۔ اب کتنے صحابہ تھے؟ اس میں ایک بیچارے گاؤں کے تھے، تو بہت دیر تک دیکھتے رہے۔ سورج آیا، پہلے گیا تھا، پھر نبی کے اشارے پر اب سورج ہے۔ اب وہ گاؤں کے تھے، دوڑتے دوڑتے آئے، کہنے لگے پیارے نبی یہ آپ کی انگلی کے اشارے سے سورج واپس تو آ گیا، اب جائے گا کب؟ اب جائے گا کب؟ ہمارے نبی نے اتنے پیار سے کہا مجھے مت پوچھ سورج کب جائے گا، علی کو پوچھ اس کی نماز کب ختم ہوگی، اس کی نماز ختم ہوگی سورج ڈوب جائے گا۔ تو ہمارے نبی تو وہ نبی تھے، انگلی مبارک سے اشارہ کرتے تھے تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آتا تھا۔ ہمارے نبی اشارہ کرتے تھے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ ارے ساتھ میں بولو نا، ہمارا نبی وہ نبی، بولو نا وہ نبی وہ نبی وہ نبی، ہمارا نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے، ہمارا نبی مکہ کے بیابان میں چلے، ہمارا نبی مکہ کے صحرا میں چلے، ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ ہمارا نبی وہ نبی انگلی مبارک زمین پہ رکھے، انگلی مبارک زمین پہ رکھے، ہر انگلی سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو جائے۔ بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ اب ایک دم ایمان سے بولو۔ میں نے کہا تھا نا 3 کام کرنا، پہلا کام دل میں اسٹیمپ لا الہ، دوسرا کام زندگی گزاریں گے تو آقا کے طریقے پر، بولو نا صلی اللہ ہو، ارے بولو نا جیئیں گے تو محمد کے طریقے پر، مریں گے تو کون کون تیار ہے دوسرے کام کے لیے؟ ذرا ہاتھوں پر کرے بھائی، جینا بھی نبی کے طریقے پر، مرنا بھی نبی کے طریقے پر، بولو نا انشاءاللہ۔ نہیں آواز نہیں آ رہی، بولو نا انشاءاللہ۔ پورا مجمع ایک ساتھ میں بولو نا، میرے کو بہت اچھا لگے گا۔ نبی سے محبت کرتے نا سب؟ بہت آہستہ بولے، کرتے محبت؟ ایسا نہیں، پہلی مرتبہ آیا ہوں اس سے معاف، باقی معاف نہیں کرتا۔ اتنی بڑی بات میں نے پوچھا نبی سے محبت کرتے ہو؟ ہاں ہو گیا نا۔ جب بھی پوچھوں نا، کوئی بھی پوچھے نبی سے محبت کرتے ہو، ایک ہی جملہ بولنے کا، محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے۔ اب بتاؤ بھائی کون کون تیار ہے؟ بھائی بولو نا، مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے، اس لیے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں۔ ہمارے نبی تو بہت اونچے نبی، بولو ہمارے نبی تو۔ ایک واقعہ سنا، نہیں تھک گئے آپ لوگ۔ یہ واقعہ کیوں سنا تھا معلوم؟ جو نبی سے محبت کرے نا، شروع میں تکلیف ہوتی ہے، پھر آرام ہی آرام، بولو سبحان اللہ۔ اور جو نبی سے دور جائے گا نا، شروع میں بہت اچھا لگے گا، لیکن بعد میں برباد اور تباہ ہو جائے گا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ سننا، واپس سننا، جو نبی سے شروع میں محبت کرے گا نا، بھائی نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکات دینے کا، شروع میں تھوڑا پرابلم آئے گا، لیکن پھر اللہ راستہ کھولے گا، کھولے گا، کھولے گا، ایسا کھولے گا کہ دنیا بھی قدموں میں آئے گی، جنت بھی قدموں میں آ جائے گی۔ اور جو نبی سے دور ہٹے گا نا، کلمہ پڑھا لیکن نبی سے دور ہٹا نا، شروع میں تھوڑا آرام 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 آرام، لیکن پھر پکڑے جائے گا تو برباد ہو جائے گا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جو نبی کا بن گیا کامیاب ہو جائے گا، اور جو نبی سے ہٹ گیا وہ برباد ہو جائے گا۔ واقعہ سننا ہے تو سناؤ، سننا ہے آپ لوگوں کو؟ ایک
نہیں. ایک صحابی ہے, ان کا نام ہے حضرت ابو دجانہ. نام سنا ہے تو ہاں بولو, نہیں تو نام بول دو. کیا نام؟ ابو دجانہ. پھر بولو کیا نام ہے؟ ابو دجانہ. یہ فجر کی نماز میں آوے. بھائی صحابی ہے, بولو کون سی نماز میں آوے؟ فجر کی نماز. لیکن فجر کی نماز جیسے ہوئے نا یہ بھاگے. فجر کی نماز ختم ہوئے اور بولو یہ بھاگے. اب 1 دن 2 دن 15 دن مہینہ, جہاں فجر کی نماز ختم ہوئے چلے گا. ایک دن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, سارے صحابہ بیٹھے, ہمارے نبی نے بلایا, کہا ابو دجانہ یہ کیا کرتے ہو؟ یہ کیا کرتے ہو کہ فجر کی نماز میں آتے ہو, نماز ہمارے سامنے پڑھتے ہو اور نماز کے بعد فوراً چلے جاتے ہو؟ ارے دعا میں تو بیٹھو, ارے فجر کے بعد تعلیم ہوئے تو کبھی تعلیم میں بیٹھو, تم تو فجر کی نماز کے بعد چلے جاتے ہو. حضرت ابو دجانہ نے کہا ایک پرابلم ہے اس لیے جاتا ہوں. کہا کیا پرابلم ہے؟ کہا وہ جو میرا گھر ہے نا, گھر سننا, میرا گھر ہے نا اس کے بازو میں یہودی کا گھر ہے. ساتھ میں بولو نا, میرا گھر ہے اس کے بازو میں, اور یہودی کے گھر کے باہر ایک درخت ہے, کھجور کا درخت ہے, بہت اچھا درخت ہے. وہ رات کو ہوا چلتی ہے نا تو وہ کھجور میرے آنگن میں گر جاتی. بھائی یہ ابو دجانہ کا گھر, یہ یہودی کا گھر, یہاں کھجور کا درخت ہے, رات کو ہوا چلے تو کھجور ان کی. تو کہا وہ کھجور میرے آنگن میں گرتے اور میری بیوی بھوکی, میرے بچے بھوکے, میں فجر کی نماز کے بعد جلدی جاتا ہوں, ٹوکری میں کھجور رکھتا ہوں اور کھجور سب اس کے آنگن میں ڈال دیتا. کس کے آنگن میں؟ اس لیے کہ درخت اس کا ہی ہے, اس کے آنگن میں ڈال دیتا. کیونکہ اگر میری بیوی اور میرے بچے کھائے اور کسی کی اجازت کے بغیر میرے بیوی اور بچے کھجور کھائے, حرام کا مال پیٹ میں جائے, کہیں اللہ موت کے وقت کلمے کو چھین نہ لے, کہیں اللہ موت کے وقت کلمے کو, کیونکہ حرام کا مال جاتا پیٹ میں. کیونکہ وہ یہودی نے پرمیشن دی, اجازت دی نہیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی نا. اس لیے کہا میرے نبی میں تو فجر کے بعد بھاگتا ہوں, سیدھے ٹوکری لیتا ہوں, ساری کھجوریں رکھتا ہوں اور وہ بازو والے یہودی کے آنگن میں ڈال دیتا. کیونکہ اگر میری بیوی جلدی اٹھ گئی نا اور میرے بچے اٹھ گئے نا, وہ کھجور کھا لیتے اور وہ یہودی کی کھجور پیٹ میں جاوے, حرام کا مال پیٹ میں جاوے. یہ اچھا. ہمارے نبی کو بہت رحم آیا, کہا ایک کام کر, وہ یہودی کو بلا, بولے یہودی کو بلا, آج ہم ان کے ساتھ میں سودا کریں گے. چلو بولو ابو دجانہ گئے, کس کو بلایا؟ ہمارے نبی نے یہودی سے اتنے پیار سے کہا, بھائی وہ تیرے گھر کے باہر جو درخت ہے نا, رات کو ہوا چلتی ہے نا تو کھجور ابو دجانہ کے, بولو ہاں, تو ایک بار اجازت دے دے کہ جو کھجور گرے وہ کھا لو. تو اجازت دے گا تو پھر کھانا, بولو بولو کھانا. اور یہودی تو غصے ہو گیا, کہا نا کوئی اجازت نہیں, یہ کھاوے تو حرام, ان کی بیوی کھاوے تو بھی حرام, ان کا بیٹا کھاوے تو بھی حرام, نہیں یہ خود کھاوے تو بھی حرام. ہمارے نبی نے کہا یہ تو اجازت دیتا. تو ہمارے نبی نے کہا ایک کام کرے, وہ درخت میرے کو بیچ دے. یہودی کو کہا تیرے آنگن میں جو درخت ہے, جو قیمت بول میں دینے کو, ارے بولو میں دینے کو, درخت وہی رہے گا, قیمت میں دے دوں گا. لیکن اب کیا کرنا, جب میں قیمت دے دوں گا, آدھی کھجور تیری آدھی کھجور ابو دجانہ کی, تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. بھائی اب تو ان کے گھر میں بھی کھائیں گے اور تیرے گھر میں بھی. تو کہا نہیں, میں کھجور کا درخت بیچنے والا. تو حضرت ابو بکر آ گئے. حضرت ابو بکر نے آ کر کا ایک کام کر, یہ درخت میرے نبی کو بیچ دے, میرا باغ لے لے, میرا پورا باغ لے لے, اس سے کہ یہ درخت میرے نبی نے مانگا ہے. کہا نہیں, میرے کو باغ بھی نہیں چاہیے. یعنی کھجور کھانا بھی حرام, محمد کو بیچنے والا بھی نہیں, ابو بکر کو بیچنے والا بھی. ہمارے نبی نے کہا اس کا مطلب تو نقصان دینا چاہتا ہے. کہا آپ جو بھی سمجھو, لیکن میرے کھجور کوئی کھائے گا تو حرام. ہمارے نبی نے کہا جاؤ, بولو یہودی, نہیں بولو نا یہودی. سامنے کون بیٹھے؟ حضرت ابو دجانہ, وہ بیٹھے. کہا اللہ کے رسول میرا تو پرابلم سالو ہی نہیں ہوا. بھائی بولو سالو ہوا, میرا تو معاملہ وہی اٹکا ہوا ہے, لیکن وہ تو چلا گیا. ابھی بھی میرے کو تو فجر کی نماز کے بعد بھاگنے کا, اس لیے بول کے گیا حرام ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ تم بھی گھر پہ جاؤ. کہا میں جا کے کیا کروں اللہ کے رسول؟ کہا جاؤ تو صحیح گھر پہ. وہ ابو دجانہ گئے, تھوڑا دور تھا گھر, گئے. ارے تھوڑی دیر میں ابو دجانہ بھاگتے بھاگتے آئے اور دروازے پر آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول عجب ہو گیا, اللہ کے رسول عجب ہو گیا, عجب یا رسول اللہ, عجب یا اللہ کے رسول بہت عجب ہو گیا. ہمارے نبی نے فرمایا
بھائی مجھے معلوم ہے کیا ہو گیا، سب کو بتا دو کیا ہو گیا۔ ارے کہا اللہ کے رسول لیکن سمجھ میں نہیں آوے، ایسا عجب ہو گیا۔ ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا ابو دجانہ آؤ، اندر آؤ، سب کو سمجھاؤ۔ ابو دجانہ آئے، کہا او لوگوں میرے نبی کا کمال تو دیکھو، میرے نبی کی شان تو دیکھو۔ ایسا عجب ہو گیا، میں جب اپنے گھر میں گیا وہ کھجور کا درخت یہودی کے آنگن سے نکل گیا، میرے آنگن میں آ کے فٹ ہو گیا۔ وہ وہاں سے نکل ہی گیا، کہا میں جب گیا تو میرے گھر کے باہر کھجور کا درخت، اس کے گھر کے باہر سپاٹ ہے۔ وہ کہتا یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہو گیا، میرے نبی کا کمال ہی کمال ہو گیا۔ تو دیکھو جو نبی سے محبت کرے شروع میں پریشان پھر آرام، اور جو نبی سے محبت نہ کرے نا شروع میں بہت ہوشیاری مارتا ہے پھر۔ تو آپ لوگ بتاؤ نا محبت کرتے ہو؟ میں تیسری بات پہ آ جاؤ نا، بات ختم کرے جلدی، بولو نا محبت کرتے ہو؟ پھر جی بولے، کیا سکھایا؟ محبت کرتے کرتے اور کرتے۔ ارے ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن، بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ کا دامن۔ سب محبت کرتے ہیں، ایک دم پکی بات، داڑھی داڑھی۔ نہیں یہاں بہت سے بیٹھے ہے، آپ برا نہیں مانو، نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ بھائی جو بھی ہوئے ہاں یا نہ بول کے ختم کر۔ نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بلال، صہیب، جتنے صحابہ سب کے چہرے پہ داڑھی۔ بغداد میں آرام کرنے والے غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نگر میں بیٹھے ہو، ایمان سے بولو ان کے چہرے پہ داڑھی۔ یہ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی میں آرام کرنے والے، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ امیر خسرو کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ خواجہ روشن چراغ کے چہرے پہ داڑھی تھی، اور جیلانی نگر کے جوانوں کے چہرے پہ، جوان تو جوان، بڈھے بھی لکنگ ہینڈسم۔ بھائی جب ان سب کے چہرے پہ داڑھی تھی تو اپنے کو کیا پرابلم آیا؟ اللہ کے ولیوں کو مانتے ہو نا؟ ارے بولو نا، ہاں بولو نا، زور سے ہاں بولو۔ کسی کے پیٹ میں دکھتا ہوئے تو بند ہو جائے، مانتے ہو نا؟ نبی کو مانتے نا؟ جب نبیوں کے سارے نبیوں کے چہرے پہ داڑھی، سارے صحابہ کے چہرے پہ داڑھی، سارے ولیوں کے چہرے پہ داڑھی، سارے اچھے لوگوں کے چہرے پہ داڑھی، سارے اسلام کے چہرے پہ داڑھی، سارے ایمان والوں کے چہرے پہ داڑھی، تو پھر جیلانی نگر میں بارش کی شارٹیج؟ اچھا کچھ لوگ تو کیا کرتے معلوم ہے حسن بھائی، ایک چھوٹی سی پٹی بناتے ہیں، وہ کیا ہے ایسی چھوٹی سی۔ اور میرے کو تو ایک ملا تھا انگریز وہاں انگلینڈ میں، میرے کو بولتا ہے انگلش میں بولتا ہے، مولانا یہ جو چھوٹی داڑھی رکھا نا دس از اوکے۔ میں نے کہا دس از اوکے؟ جبرائیل اپنے ابا کے گھر میں آئے تھے، اپنی مرضی چلے؟ ارے شریعت میں اپنی مرضی۔ عشاء کی نماز پڑھی؟ بلند آواز سے بولو، پڑھی؟ امام صاحب نے کتنی رکعت پڑھائی؟ اگر میں آؤں اور پڑھاؤں، آپ کو پڑھانے دیں گے؟ اور میں آ کے بولوں آج میں 5 رکعت پڑھاؤں گا، دیں گے پڑھانے؟ ارے چلو نا کل فجر میں کتنی رکعت پڑھتے ہو؟ تو میں بولوں نہیں میں 3 رکعت پڑھاؤں گا، اتنا دور سے آیا ہے تو 2 رکعت 3 رکعت پڑھاؤں گا، پڑھانے دو گے؟ ارے جمعہ میں کتنی رکعت امام پڑھاتا ہے؟ ہم لوگ نہ 2 کا، روز ظہر میں 4 پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن کم کر دینے کا، جمعہ کے دن بھی 4 پڑھیں گے، چلے گا؟ آپ وہ امام کو مار کے نکالو گے، مار امام بولے گا نا میری آواز بہت اچھی کا، تیری آواز تیل لے دے گی، چپ نکل جاتا ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو صحیح ہے نا؟ کیوں بھائی شریعت میں اپنی مرضی تھوڑی چلتی ہے، اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا بات ختم ہو گئی۔ ارے نماز میں اپنی مرضی نہیں چلی، قرآن میں اپنی مرضی نہیں چلی، روزے میں اپنی مرضی نہیں چلی، زکات میں اپنی مرضی نہیں چلی، حج میں اپنی مرضی نہیں چلی، تو یہاں اپنی مرضی کیسے چلی؟ یہاں کیسے چلی داڑھی میں کہ جس کے جی میں آیا؟ ارے میں تو دیکھا شفیع بھائی، حسن بھائی، بڈھے ہاں یہ ہاتھ کانپتا ہوئے گا، ڈائبٹیز، ایک بار اٹیک بھی آ گیا، ایک پاؤں قبر میں لٹک رہا، ایو اتوار کے دن کل سنڈے نا، تیری بیوی بولتی تو بہت خوبصورت دکھتا تھا۔ آج سے ارادہ کرو بھائی، سب ارادہ کرو نبی کے طریقے پر جیئیں گے انشاءاللہ۔ نبی بھائی میں نے کہا نا شروع میں تھوڑی تکلیف آئے گی، بولو تھوڑی تکلیف، لیکن اس کے بعد میں
دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت بھی ہماری ہوگی، ہے نا؟ بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں میرے دوستوں، خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام سنا نا؟ ارے بولو سنا نا؟ دہلی میں ان کی خانقاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، ہاں دہلی میں ان کی خانقاہ، 3000 آدمی کھانے آ رہے، 5000 آدمی کا لنگر لگ رہا، وہاں کی پولیس آئی اور کہا کہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ کون دیتا؟ تو پولیس نے کہا تو ہم کو بھی معلوم ہے اللہ دیتا، لیکن تم کو دیتا، ہم کو نہیں دیتا۔ ہمارے یہاں 4 مہمان آوے تو بھاری پڑ جاوے، اور یہاں روزانہ 3000 4000 5000، ہاں صحیح نا؟ حسن بھائی صحیح بولو، برابر نا؟ ابھی حسن بھائی کے ہمیں جاؤ نا، مہمان بن کے جاؤ نا، ایک دن جاؤ، قاری صاحب کتنے آدمی آئیں گے؟ کبھی کوئی بات نہیں، آنے دو۔ دوسرے دن میں پھر بولو آ رہا ہوں، کتنے آدمی؟ میں نے کہا 30، کہا چلو آج چلے گا۔ چوتھے دن میں کو بولا حسن بھائی کتنے آدمی؟ میں نے کہا 40۔ ہاں میری بیوی نہ بولتی، میری بیوی بولتی اس سے اچھا طلاق دے دے میرے کو، یہ قاری احمد علی روزانہ کھانا کھاتے رہے گا۔ ہمارے یہاں 40 آدمی آوے تو پریشان ہوا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں 2000 میں 3000 میں 4000 میں 5000، تو ظاہر بات چیکنگ ہے کہ بھائی پیسہ کہاں سے آتا؟ تو کیا کہا کس کی طرف سے؟ تو جنہوں نے چیک کیا کہا ہم کو نہیں دیتا، اللہ تم کو دیتا، کہا اللہ ہم کو دیتا ہے۔ بہت جب انہوں نے زیادتی کی نا، خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ کے ولی نے کہا چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب انہوں نے بہت زیادتی کی نا، یوں اپنا ہاتھ رکھا اور زمین پہ یوں مارا، جس جگہ پہ ہاتھ مارا وہ زمین سونے کا ٹکڑا بن گیا۔ کہا دیکھو یہ تو ابھی میں نے زمین میں سونے کا ٹکڑا بنایا، اگر کہو گے نا چلنا شروع کروں گا، جہاں جہاں میرا قدم پڑے گا سونے کا ٹکڑا بنے گا، لڑ لڑ کے مر جاؤ گے لیکن فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ میرے دوستو یہ اللہ کے ولی تھے جو شروع میں تکلیف اٹھاتے ہیں، پھر دنیا بھی ان کے قدموں میں ہوتی ہے، آخرت بھی ان کے قدموں میں ہوتی ہے، اور جو نبی سے دور جاتا نا، شروع میں ٹھیک ہے بہت اچھلتا ہے لیکن پھر برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو دوسرے کام کے لیے تیار ہو جاؤ، مصطفیٰ کا دامن، نہیں ساتھ میں بولو نا، مصطفیٰ کا دامن۔ چلو کتنے کام ہو گئے؟ اب آخری کام، بس ختم کریں گے سب لوگ انشاءاللہ۔ لاسٹ فائنل، کون کون تیار ہے فائنل کام کے لیے؟ فائنل کریں گے انشاءاللہ۔ پورا مجمع ساتھ میں بولو نا، کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن وہ فائنل بات پہ آنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتاؤں، سب سنیں گے نا انشاءاللہ؟ سنیں گے۔ میں سوچتا ہوں کہ آپ کو کچھ تعویذ دوں، پرابلم ہوئے تو لینے کا، نہیں ہوئے تو چھوڑ دینے کا، زبردستی نہیں۔ پیسہ بھی تو نہیں مانگا نہیں۔ 4 پرابلم، کتنے؟ نہیں بولو نا کتنے پرابلم؟ اچھا جو تعویذ میں آپ کو دے رہا ہوں نا، اللہ کی قسم کرے گی کام، کیونکہ وہ میری نہیں ہے، اللہ کے رسول کا فرمان بتا رہا ہوں، بولو صلی اللہ ہو۔ اور ہمارے نبی کا فرمان کبھی غلط ہوگا؟ نہیں بولو نا کبھی غلط ہوگا؟ حسن بھائی سب لوگ بول نہیں رہے، بولو نا ساتھ میں بولو نا، کتنے پرابلم حل کرنے کے؟ آواز سے بولو نا کتنے پرابلم؟ اگر ہوئے تو ہاں بولا، نہیں ہوئے تو پھٹ کر کے نہ بول دینا۔ نمبر 1 پرابلم، نمبر 1 گھر میں جھگڑے، نہیں ہوتے ہوئے تو نہ بولو بھائی، لیکن ہو رہے نا، ارے بہت ہو رہے، ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ باپ بیٹے کے جھگڑے ہو رہے، ہاں ماں بیٹی کے جھگڑے ہو رہے، بھائی کے تو چھڑیاں نکل گئی بھائی کے سامنے۔ بولو نا پہلا پرابلم بولو، گھر میں جھگڑے ہو رہے نا۔ میں جیلانی نگر پہلی مرتبہ آیا، اس لیے بات کرتا ہوں، گھر میں جھگڑا سب سے زیادہ کہاں ہوتا ہے معلوم ہے؟ جب گھر میں ماں بھی ہے اور بیوی بھی ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ میرے پیسہ میرا منہ دیکھ رہے ہیں، ارے بھائی آپ لوگ کام دھندا کر کے شام کو گھر میں آئے، آپ گھر میں گئے، ادھر ماں بیٹھی ہے اور یہ کمرے میں بیوی بیٹھی ہے، کس کی ملاقات پہلے کرو گے؟ جیلانی نگر سدھرا ہوا ماں، کتنا حرام سے پڑا ماں۔ چلو میں آپ کی بات مان لیا، آیا کام دھندا کر کے آیا، کس کی ملاقات کیا؟ ماں، کیسی ماں؟ طبیعت ٹھیک ہے ماں کوئی سر میں درد تو نہیں؟ ماں دوا پی؟ ہاں ماں سے بات ہو گئی، اب کس کے پاس جا رہا ہے؟ بول رہا بھائی، بول کے لیے، اس کا تھوبڑا چڑھا ہوا ہے،
یہ جا کے بولا السلام علیکم، جواب بھی کیا ماشاءاللہ جواب ہے. آپ کے پوچھے گا کیا ہوا کیا؟ ارے کچھ ہوا، کچھ پرابلم. اب شروع کرے گی. ہاں کپڑا میرے کو دھونے کا، برتن میرے کو مانجنے کا، بچے کو مدرسہ میرے کو بھیجنے کا، بچے کو اسکول میرے کو بھیجنے کا، پورا دن کام کام کام. ارے تم شام کو آوے پہلے بیوی کو پوچھو تو صحیح طبیعت کیسی ہے. گیا ماں کے پاس، شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہوتا ہی نہیں. ہمارے گجراتی میں بولتے ہیں شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ماوڑیا سمجھتے ہو؟ یعنی ماں کا ہے تو پھر شادی کرنے کی بولو ایسا پرابلم آتا ہے کہ نہیں آتا؟ وہ پرابلم ایسا نہیں کہ ختم ہو جاتا، وہ منہ چڑھا تو ابھی جلدی ختم ہوتا نہیں. آپ کی بیوی منہ نہیں چڑھا حسن بھائی؟ ارے کیسا منہ چڑھاتی ہے بھائی، کیسا منہ چڑھاتی ہے نا حسن بھائی؟ ہاں ایسا. اچھا اپن کھانا مانگیں گے تو کھانا بھی دے دے گی. کپڑا مانگو تو کپڑا دے دے گی. جو کام، لیکن اس کا انداز کیسا ہوگا؟ ہر بات میں ہاں نہیں ہاں نہیں. اور رات کو سویا نا تو اس نے ادھر منہ کیا تو اس نے ادھر منہ کر دیا. اور بھول میں اگر یوں ہاتھ لگ گیا نا، یہ گھر میں جھگڑا. اچھا اب یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ دوسرا دن ہوا، دوسرے دن سوچ کے آیا بھائی کل تو بہت بیوی کا موڈ خراب ہو گیا، آج گھر میں آیا السلام علیکم. کہاں جائے گا؟ آ گئے نا سب جلالی نگر والے آ گئے. اب کہاں جائے گا؟ سیدھا بیوی کے پاس. گیا بیوی کے پاس. بیوی بھی اندر اندر خوش ہوتی ہے، کل کا جادو چل گیا. وہ بیوی کے ساتھ پونا گھنٹہ بات کیا. اب گیا کس کے پاس؟ ماں کی اسٹائل بھی بڑی اچھی بولتی ہے. جیسا ماں کے پاس گیا نا، ماں رو رہی ہے. کیا ہوا ماں؟ کچھ نہیں ہوا. میں نے ماں کچھ ہوا؟ ماں دوا جا تو جا. یہ سوچے گا کیا ہو گیا ماں؟ اور ماں کیا کرے گی؟ چپکے سے اٹھے گی، پڑوس میں جائے گی اور پڑوس میں جا کے بولے گی میرا بیٹا بدل گیا. اور پھر اتنا ہر ماں کو دیکھنے کا، میرا بیٹا تو بہت سیدھا ہے، وہ کبھی بیچارہ ماں کو چھوڑے نہیں. مگر وہ آئی ہے نا ناگن، آئی ہے نا ناگن، وہ اس کی بیوی آئی نا تو پڑوسیوں کو بھی بہت مزہ آتا. اچھا بیوی نے کیا کہاں؟ کان میں بولے گی جادو کر دیا، جادو کچھ پلا دیا، کچھ پیا. میرا بیٹا تو بہت اچھا، لیکن اس کو جادو کر کے نے الگ کر دیا. اب یہ بیچارے نے سب سنا کہ ماں ایسا ایسا بولی. اب تیسرے دن آیا یہ گھر میں، السلام علیکم. کہاں جا رہے؟ ایسا تو ہے نہیں کہ بدن کے دو ٹکڑے کرے، آدھا ادھر پھینکے آدھا ادھر پھینکے. کوئی راستہ ہی نہیں. وہی تعویذ دینے آیا. ایسی تعویذ لو کہ گھر میں آرام سے جاؤ. کون لینے کو تیار ہے؟ دیکھو اب سب ہاتھ اٹھے. پہلے تعویذ بولا تو سب منہ دیکھتے تھے کہ کتنا چارج ہوگا معلوم نہیں. چلو بھائی، ایک پرابلم گھر کا جھگڑا آج ختم کرنے کا انشاءاللہ کریں گے نا ختم انشاءاللہ. اچھا دوسرا پرابلم کیا ہے معلوم ہے؟ اپنے پاس پیسے میں برکت ہی نہیں. ایسا نہیں کہ پیسہ نہیں آتا ہے، آتا ہے. بولو پیسہ آتا ہے. بھائی کام کرتا ہے تو پیسہ آتا ہے. مہینے کا پگار بنتا ہے تو وہ آتا ہے. اور سوچتا ہے بھائی 1 تاریخ کو سوچتا ہے کہ یہ مہینے میں اتنا پگار ملا، اتنا دھندا ہوا، یہ اپنا آرام سے دن نکلیں گے. ارے کائے کا دن نکلتا 15ویں 16ویں تاریخ کو سوچتا ہے پہلی تاریخ کب آئے گی. بھائی ہوتا کیا نہیں ہوتا؟ پیسہ آتا مگر ہاسپٹل کا بل، بیوی کی دوا کا بل، بچے کی دوا کا بل، ابھی کھانا، پھر آنا، پھر یہ ٹیکس اور وہ ٹیکس. ارے بھائی ہزاروں جھمیلے ہو گئے. برکت نہیں ہے. بولو پیسہ آتا ہے مگر برکت. میرے پاس ایک آیا تھا، میرے کو کہتے ہیں مولانا برکت کا تعویذ دے دیں. تو میں نے میرے کو تو بہت پریکٹس ہے بھائی، 25 سال کا تجربہ ہے. پٹافٹ یوں لکھا اور یوں دیا، جا لے کے جا. تو میرے کو آنکھ نکال کے دیتا ہے، دیکھتا ہے. میرے کو کہتا ہے نہیں چاہیے. میں نے کہا نہیں چاہیے تو دے دے. تو کہتے ہیں نا قاری صاحب سمجھے نہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ برکت کا تعویذ بولا نا وہی دیا. کہتے اتنا چھوٹا دیا تو چھوٹی برکت ہوگی، بڑا دے دیں. میں نے کہا بڑا کا مطلب کیا؟ وہ دیوار پہ لٹکاؤ ایسا بڑا. میں نے کہا بھائی دیوار پہ لٹکانے سے برکت ہوتی نا، تو میں میرے گھر میں دیوار پہ کلر ہی نہیں کراتا، تعویذ کے پیپر لٹکاتا تھا. برکت نہیں لیتا کہ تیرے کو دیتا بھائی پہلے. 2 پرابلم گھر میں. نمبر 2 برکت ہے. آپ کو پرابلم ہے بھائی؟ ہے نہیں ہو تو نہیں دوں میں تعویذ ہے. اچھا تیسرا پرابلم سب کو ہے، کوئی نہ بولنا ہی نہ. میرے کو بھی ہے، سب کو ہے. کیا پرابلم معلوم؟ موت کے وقت کلمہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. بہت بھاری کام ہے میرے کو. یہ میں چلا کے بیان کرتا ہوں نا، لیکن رات کو سب روتے ہیں. بیان کرنے والا بھی روتا ہے.
کیونکہ نہیں معلوم کلمہ ملے گا کہ اللہ گناہوں کی وجہ سے کلمہ چھین لے گا. کیوں معلوم؟ اس لیے کہ اللہ نے تو اوپن قرآن میں کہہ دیا تو میری مرضی، کسی کو کلمہ دوں گا اور کسی سے کلمہ. اللہ نے 13واں پارہ، کون سا پارہ؟ 13واں پارہ. اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین. اللہ فرماتا جس کو چاہا کلمہ دیا، جس سے چاہا کلمہ لے لیا. تو تیسرا پرابلم بولو سب کو ہے کہ نہیں؟ تیسرا پرابلم کتنے پرابلم ہو گئے؟ اگر چوتھا بھی سب کو ہے، کوئی منع مت کرنا، میرے کو بھی آپ کو بھی. اللہ جنت دے گا کہ جہنم دے گا؟ نہیں معلوم بھائی. بولو معلوم. کیونکہ اللہ نے 25ویں پارے میں کہا کچھ لوگ جنت میں، کچھ لوگ. اللہ نے فرمایا فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. کچھ جنت میں اور کچھ، ہم کچھ میں کہاں کچھ ہوں گے معلوم نہیں. تو کتنے پرابلم ہو گئے میرے کو پھر بولیں گے. نمبر 1 گھر میں، نمبر 2 دکان میں برکت نہیں، نمبر 3 کلمہ ملے نہ ملے، نمبر 4 جنت کے چاہیے. آپ کو اس کا علاج چاہیے؟ ہاں یا نہیں؟ نہیں آپ کا موڈ نہیں جانے میں. دوسری مرتبہ بیان کریں گے تب بتا دوں کہ ابھی بتا دوں؟ چاروں پرابلم ابھی ختم کرنے نا، اسی وقت ختم کریں گے نا. اور میں نے کہا نا میری تعویذ چلے نہیں چلے کوئی گارنٹی، ارے بولو نا کوئی گارنٹی. لیکن یہ تعویذ میری نہیں، یہ میرے نبی کا مبارک بول ہے جو اللہ کی قسم زمین پہ بولتے ہیں اللہ آسمان پہ فیصلہ کر دے گا. تو چلو سن لو بھائی، چاروں پرابلم حل کرنا. نمبر 1 گھر کا، ساتھ میں بولو گھر میں کیسے حل کریں گے؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان. 5 وقت کی نماز پڑھ لے، بولو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اللہ تیرے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا. دیکھو اب گھر میں جاؤ گے نا تو ماں کے پاس جائے گا، ماں بولے گی ادھر آیا. بیوی کے پاس جائے گا، بیچاری صبح سے کام کر رہی ہے. بیوی کے پاس جائے گا، بیوی کہے گی گھر میں بڑا کون ہے؟ بولے گا ماں. چل ماں کے پاس جا. خود سوچے گا یہ کیا ہو گیا؟ بیوی کے پاس جاتا تو ماں، ماں کے پاس جاتا تو بیوی. اوپر سے آواز آئے گی بیوی اور ماں کا کمال نہیں، تیری نمازوں نے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دیا. تو پہلا فائدہ ہم نماز پڑھیں گے، اللہ ہمارے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا. نمبر 2 ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا کرے گا. بولو اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا کرے گا. تیسری بات سننا، ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم 5 وقت کی نماز پڑھ لے، تو چاہے گا یا نہ چاہے گا موت کے وقت اللہ تجھے کلمہ نصیب کر دے گا. چاہے گا یا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا. اور آخری پرابلم ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے. نماز سے پڑھ کے کوئی عبادت نہیں، اللہ جنت الفردوس دے گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں. شروع میں آپ کو 8 جنتیں بتائی تھی نا، اسی جنت پر ہم آ گئے واپس. نماز پڑھ گھر کے جھگڑے محبت میں بدلیں گے. نماز پڑھ اللہ روزی میں برکت دے گا. نماز پڑھ موت کے وقت کلمہ ملے گا. اور نماز پڑھ سب سے اونچی جنت جنت الفردوس. نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، اللہ جنت الفردوس دے گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں. تو 3 کام کریں گے. بولو نمبر 1 لا الہ، نمبر 2 ہمارے نبی کے طریقے پر جئیں گے، نبی کے طریقے پر بول دو نا مصطفیٰ کا دامن. اور نمبر 3 5 وقت کی. کون کون یہ 3 کام کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لو پانی دے دو بھائی. میں 1-2 اعلان کر دوں پھر ہم چلیں گے انشاءاللہ. سب کی ملاقات کریں گے بھائی، کوئی فکر کی بات نہیں، سب کی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. پہلی مرتبہ آیا نا تو سب کی ملاقات کروں گا. کروں نا بھائی.
میرے کو 2 اعلان کرنا ہے. کرو 2 اعلان. ایک اعلان یہ کرنا ہے میرے کو کہ یہ نظر لگتی ہے، نظر یہ بچوں کو لگتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا چھوٹا بچہ دودھ نہیں پیتا ماں کا اور چی چی چو چو چی چی چو چو، ارے ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو بھی سمجھ میں نہیں آتا، اور نظر لگی. ہمارے نبی فرماتے العین حق. ہمارے نبی فرماتے بچوں کو بھی نظر لگتی، کبھی جوان کو بھی لگتی، کبھی بڈھے کو بھی لگتی ہے، کبھی ماں بہن کو بھی لگتی ہے. نظر لگے نا تو بے چینی ہوتی ہے. گھر میں بھی چین نہیں. بولو گھر میں بھی. دکان پہ گیا تو دکان میں بھی چین نہیں. باہر دوستوں کے ساتھ بیٹھا تو دوستوں کے ساتھ بھی چین. یہ نظر لگی. تو یہ نظر کو دور کیسا کرنے کا، اس کے لیے میں ایک دعا لے کر آیا ہوں. اور یہ دعا اللہ نے دی. کس نے دی؟ جبرائیل کو دی. بولو بولو جبرائیل کو دی. جبرائیل نے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ اور ہمارے نبی نے یہ دعا نبی نے اپنے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین پر پڑھی. ان کی نظر ختم ہو گئی. ہمارے نبی نے فرمایا جو بھی پڑھے گا اللہ اس کی نظر کو ختم کرے گا. تو کسی کو ایسی بے چینی گھبراہٹ ہوتی ہو تو سب سے اچھا پیارے نبی کی بتائی ہوئی دعا اللہ نے جبرائیل کو بتائی، جبرائیل نے مصطفیٰ کو بتائی، مصطفیٰ نے فاطمہ کو بتائی، فاطمہ نے حسن حسین کو بتائی، ہم تک آئی. بھائی لیں گے نا دعا انشاءاللہ. کن کو دی وہ دعا بھائی؟ ہمارے حسن بھائی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے اور جمعیت علماء کے ساتھ ماشاءاللہ کام کر رہے. اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. تو یہ انشاءاللہ باہر آپ کو کارڈ دے دیں گے، وہاں سے آپ لے لینا، ماں بہنوں تک پہنچا دینا. ضرورت پڑے تو ہم کو بولنا، پھر واپس بھیج دیں گے. مگر چھینم چھانی مت کرنا، لوٹم لوٹی مت کرنا، اس لیے اس میں اللہ کا نام ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ دوسرا اعلان میرے کو یہ کرنا ہے کہ ماشاءاللہ آپ سب بیٹھے ہیں. میں نے ہمارے حاجی شکیب سے بھی بات کی، آپ سے بھی کر رہا ہوں. دیکھو دینے والا کون ہے؟ اللہ. میں ایک مسجد دیکھ کر آیا ہوں. یہ کیم اور کوسمبا کے بیچ میں بالکل ہائی وے پر ایک مسجد ہے. بہت غریب گاؤں ہے، اس میں مسجد ہے، بن گئی ہے، پوری زمین سے شہید ہو گئی ہے، اس کا پورا نیا. اور وہ مسجد ایک ہی مسجد ہے پورے مدرسے کے لیے اور پورے گاؤں کے لیے. یعنی پڑھنے والے لوگ 400-500 آدمی پڑھنے والے، اور ہر نماز میں 400-500. اس لیے کہ مدرسے کے بچے تو ختم ہونے والے نہیں ہیں، تو سارے بچے حافظ قاری عالم اور پورا گاؤں وہیں پہ نماز پڑھتا ہے. تو مسجد بہت حالات میں ہے، اس میں بہت بڑے بجٹ کی ضرورت ہے. میرے کو معلوم ہے میرے دوستوں کہ اتنا بڑا بجٹ وہ اللہ ہی پورا کرے گا، ہم سے ہونے والا نہیں ہے. لیکن انگلی کٹا کے شہیدوں میں اپنا نام لکھانا، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ میرے دوستوں ابھی یہاں میں ایک رومال بچھا دوں گا. دعا کے بعد آپ آتے جاؤ گے، ملاقات کرتے جاؤ گے، جو بھی آپ کے ذہن میں آوے ڈالتے جانا. میں ایک دعا دیتا ہوں اور جو ہمارے نبی نے فرمایا آپ اللہ کا گھر بناؤ گے، اللہ جنت میں ہمارا محل بنائے گا. پھر بولو ہم اللہ کا گھر بنائیں گے، اللہ جنت میں ہمارا محل بنائے گا. اور بڑے بڑے بزرگوں نے کہا ہے اللہ کا گھر بنا لے اللہ تیرا گھر دنیا میں بنا دے گا. تو بھائی علماء کسی کے پاس ایک بڑا رومال لے لو اور یہاں بچھا دیا جائے، تھوڑے دور پہ بچھا دیا جائے تاکہ یہاں سے دیکھو یہاں سے ملاقات کرو گے. اچھا ایک بات سمجھنا، ایسا نہیں کہ ملاقات کرو گے تو ڈالنا ضروری ہے نا، یہ اللہ کا کام ہے. بولو کس کا کام ہے؟ ہم دیں گے تو بھی مسجد بنے گی، بولو نہیں دیں گے تو بھی مسجد بنے گی. یہ اللہ کا گھر ہے. بھائی انگلی کٹا کے اپنے کو شہیدوں میں نام لکھوانا، ایک طرف سے آتے جاؤ گے دوسری طرف سے رکھتے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ آپ کے جان میں مال میں عمر میں برکت دے گا. بلکہ نیت کر کے ڈالو انشاءاللہ اللہ ہمارے بیٹے کو حافظ بھی بنائے گا، عالم بھی بنائے گا، دین کا داعی بھی بنائے گا، دین اور دنیا دونوں علم سے مالا مال کرے گا. اللہ ہمارے بچوں کو ڈاکٹر اور وکیل بھی بنائے گا. اللہ کا گھر ہے بھائی، سب کریں گے نا انشاءاللہ. چلو تو تھوڑی دیر کے لیے اب سب لوگ گردن جھکا دو، لائٹ بند کر دو، 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ. تھوڑا پانی کی کہاں پر؟ کشن گنج. بھائی ابھی ہمارے مولانا بتا رہے ہیں پانی کا سیلاب آیا ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے.
بھائی سب کی زبان پر اللہ، بلند آواز سے، کوئی خاموش نہیں رہے گا، درود بھی پڑھیں گے، اللہ کا ذکر بھی کریں گے. شروع کریں. اللہ 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 لا معبود الا الله لا مطلوب الا الله لا مقصود الا الله لا مشهود الا الله لا موجود الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله 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 لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر بلند آواز سے والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد حميم محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب دعا کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ اللہ معاف کر دے. اللہ اللہ معاف کر دے. اللہ اللہ بس معاف کر دے. اللہ اللہ بہت بڑے گنہگار ہے. اللہ رحم کر دے. اللہ کرم کر دے. اللہ بہت گناہ بہت گناہ بہت گناہ بہت گناہ. اے اللہ آنکھوں سے بہت گناہ کیے. اللہ کانوں سے بہت گناہ کیے. اللہ زبانوں سے بہت گناہ کیے. ہاتھ پاؤں سے بہت گناہ کیے. اے اللہ آج توبہ کر دے. اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کے توبہ کر دے. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ اللہ معاف کر دے. اللہ اے اللہ تو نے بہت ستاری کا معاملہ فرمایا. اللہ تو بہت اچھا ہے. قسم تیری تو بہت اچھا. اللہ تیرے سے بڑا اچھا معبود کوئی نہیں. اللہ اللہ تو نے کبھی بھوکا نہیں سلایا، کبھی پیاسا نہیں تڑپایا، کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینے. ہم گناہ 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 کرتے گئے.
تو کبھی نہیں بولتا میرا بندہ مجھے کیوں دھوکہ دیتا ہے، میرا بندہ مجھے کیوں دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ تو کریموں کا کریم ہے، اللہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، رحم کر دے، مہربانی فرما دے۔ اللہ کہاں جائیں گے، تیرے سوا کون ہے؟ گناہ اتنے گناہ کیے اور اتنی توبہ توڑی ہے کہ تیرے سامنے آنے کو بھی شرم آتی ہے اللہ، تیرے سامنے ہاتھ اٹھانے بھی شرم آتی، تیرے سامنے کچھ بولنے بھی شرم آتی ہے۔ اللہ کیسا بولے، اللہ کل گناہ کیا پھر توبہ کی، پھر توبہ توڑا، پھر گناہ کیا پھر توبہ توڑا، اللہ اب تو آتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اللہ معاف کر دے، اللہ رحم کر دے، اللہ کرم کر دے۔ اللہ میرے کو معلوم ہے میرا ہاتھ بہت گنہگار ہے اللہ، لیکن اللہ یہ مجمع میں کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا، کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا جو رات کے اندھیرے میں بلبلاتا ہوگا، جو تہجد میں روتا ہوگا، تجھے اس کا رونا اچھا لگتا ہوگا، اسی کے صدقے میں معاف فرما دے کہ اللہ یہ معصوم معصوم بچے یہاں بیٹھے ہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں اللہ، ان کا کوئی پاپ نہیں اللہ، ان کا کوئی گناہ نہیں اللہ، ان کے صدقے میں ہم کو معاف کر دے اللہ۔ یا علماء بیٹھے ہیں، حافظ بیٹھے ہیں، قاری بیٹھے ہیں اللہ، ان کے سینے میں قرآن ہے اللہ، ان کے صدقے میں معاف فرما دے اللہ۔ ہم مسلمان آپس میں لڑے لڑے ٹوٹ گئے اللہ، ہماری جماعتیں ٹوٹ گئی اللہ، ہم بکھر گئے اللہ، ہم بکھر گئے، شیطان کا حملہ چل گیا اللہ، نفس کا دھوکہ چل گیا اللہ، ہم جماعتوں میں بڑھ گئے اللہ، ہم جماعتوں میں بڑھ گئے اللہ، کچھ سمجھ میں نہیں آتا اللہ، دین کا کیا ہوگا اللہ، اے اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کون کیا کہتا کون کیا سمجھتا، لیکن اللہ ہم ٹوٹ گئے اللہ، ٹوٹ گئے اللہ، اور بظاہر کوئی سبب بھی نظر نہیں آتا اللہ، تو جوڑ دے اللہ، سب کو جوڑ دے اللہ، علماء میں آپس میں محبت دے دے اللہ، اللہ جوڑ دے دے اللہ، توڑ سے بچا لے اللہ، امت بکھر رہی اللہ، امت میں رحم فرما دے اللہ، اللہ بہت گنہگار ہے، بے شک گنہگار ہے اللہ، لیکن اللہ امت رحم کے قابل ہے اللہ، اللہ تیرے نبی نے تو بہت محبت کی اللہ، یہ امت سے بہت محبت کی اللہ، تیرے نبی نے یہ امت سے بہت محبت کی اللہ، بے شک ہم گنہگار ہیں لیکن تیرے نبی ہم گنہگاروں سے بھی بہت محبت کرتے ہیں اللہ۔ اے اللہ جب ہمارے نبی کے سامنے چور کو لایا گیا، اے اللہ ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا اللہ، جب چور کا ہاتھ کاٹا گیا اللہ، وہ جن کا ہاتھ کاٹا گیا وہ زور سے چیخے، اس سے زیادہ ہمارے نبی کی آواز آئی، ہمارے نبی کی چیخ نکل آئی، ہمارے نبی بہت روئے، حضرت عمر دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول وہ تو چور ہے اللہ کے رسول وہ چور ہے، ہاتھ کاٹا گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا عمر تو نے تیری آنکھوں سے دیکھا تجھے چور نظر آیا، تو نے تیری آنکھوں سے دیکھا تجھے چور نظر آیا، کاش عمر میری آنکھوں سے دیکھا ہوتا مجھے میرا امتی نظر آیا۔ اللہ امت بکھر گئی اللہ، امت بکھر گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اللہ، اللہ امت کے حال پہ رحم فرما دے اللہ، کرم فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یہ کچھ نہیں اللہ، ہمارے گناہوں کی نحوست ہے اللہ، یہ ہمارے دلوں کا حسد ہے اللہ، یہ جلن ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، عداوت ہے، بغض ہے، نفرت ہے اللہ، روحانی بیماریوں سے بچا لے، جسمانی بیماریوں سے بچا لے، اپنی معرفت دے دے اللہ۔ اللہ بہت دنیا دیکھی اللہ، اچھے سے اچھی سواری دیکھی، اچھے سے اچھا کھانا کھائے، اچھے سے اچھا پانی پیے، اچھے سے اچھا شربت پیے اللہ، دنیا بہت دیکھی، ہم نے بھی دیکھی، بیوی نے بھی دیکھی، بچوں نے بھی دیکھی اللہ، اب اپنا تعلق عطا فرما دے اللہ، اب جلوتوں سے خلوت عطا فرما دے، اے اللہ اب اپنا تعلق عطا فرما دے اللہ، ہم تجھ کو تجھی سے مانگ رہے اللہ، ہم تجھ کو تجھی سے مانگ رہے اللہ، اپنی معرفت عطا فرما دے، احسان کامل عطا فرما دے، ایمان کامل عطا فرما دے اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، روزی میں بے حساب برکت عطا فرما دے، قرضوں کو دور فرما دے، قرضے کے بوجھ سے رہائی عطا فرما دے، الہ العالمین پورے عالم میں چین سکون عطا فرما دے، ہمارے ہندوستان میں امن چین سکون عطا فرما دے اللہ، فسادوں سے بچا لے، حاسدوں کی حسد سے بچا لے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے، تندرستی دے دے، صحت دے دے، ماں باپ بہت اچھے اللہ، ہم برے ہیں اللہ،
ہم برے ہیں اللہ، بہت برے ہیں اللہ. ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دیتے ہیں، تندرستی دیتے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان کو ناراض مت کر اللہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ان کو ناراض مت کر، ان کو راضی کر دے اللہ. ہمارے اماں ابا کو راضی کر دے اللہ، خوب راضی کر دے اللہ. ان کے خوب دلجوئی عطا فرما دے اللہ. جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ. یہ پورے مجمع کو نمازی بنا دے، چن چن کے نمازی بنا دے اللہ. پیار محبت سے نمازی بنا دے اللہ. جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے اللہ. جہاں سیلاب آیا ہے اپنے عذاب سے بچا لے اللہ، بچا لے اللہ. اللہ تیرا عذاب بہت خطرناک ہے اللہ. اللہ اللہ ہمیں بچا لے، اپنے قہر اور غضب سے بچا لے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.